بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا دیکھیے گا آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مطالعہ کر رہے تھے کتاب الجہاد کا. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے عنوان ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو ایک تعلق ہے، سوشل ریلیشن شپ، اس کی کیا حدود و قیود ہونی چاہیے. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تو شعوب اور قبائل، ایک تو ہم مسلمانوں میں ہیں نا قومیں اور قبائل، لیکن قوموں سے مراد دوسری قومیں بھی ہو سکتی ہیں، کافر قوموں پہ بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا تو اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے کوئی نیکی کرو. ٹھیک ہے. یا تمہیں گھر سے نہیں نکالا جیسے اہل مکہ کو مکہ سے نکال دیا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم. تو گویا کفار سے نیکی کی جا سکتی ہے. دوسرا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا قسط کا، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو تین قسم کے تعاون کا انہوں نے تذکرہ کیا. ایک یہ انہوں نے اس کو نام دیا تعارف، حلاقت و تعارف، مطلب تعارف کے لیے کوئی نشست کرنا، تعارفی نشست کرنا، دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے مذاہب کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے. انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلے، ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلے. تو اس قسم کے سوشل انٹریکشن میں کوئی حرج نہیں. دوسرا کیا ہے؟ تعاون علی البر، نیکی کرنا اور نیکی پر تعاون کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ عدل، انصاف اور عدل کا تعلق، کہ کافر بھی ہوں تو بہرحال ان کے ساتھ جو بھی ایک سوشل جسٹس کا نظام ہے کسی اسلامی ریاست میں، تو اس کے تحت ان کو بھی عدل اور انصاف فراہم کیا جائے. تو ان تین بنیادوں پہ خاص طور پہ وہ کفار جو کہ سویلینز کہلاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو فقہ اسلامی ہے اس میں فقہ اسلامی کیا کتاب و سنت میں بھی دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا کفار کو. ایک وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ حربی ہیں. حربی سے مراد جو مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہیں یا مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں. ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات دی ہیں، وہ آگے چل کے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارا دین وہ واحد دین ہے کہ جنگ میں بھی جس نے اخلاقیات کا درس دیا. اور جو غیر حربی ہیں، جو سویلینز ہیں، تو ان کے ساتھ کیا حدود و قیود ہو سکتی ہیں، تو وہ ان تین بنیادوں پہ کھڑی ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ غیر مسلموں کے کیا بنیادی حقوق ہو سکتے ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوں گے کسی بھی اسلامی ریاست میں. جیسے ہمارے ہاں فقہ اسلامی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی ذمی کی. ذمی سے مراد وہی ہے نان مسلم ہے جو کسی اسلامی ریاست میں ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے، یا اسے کوئی معین عقیدہ اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ لا اکراہ فی الدین. دیکھیں آپ کا کام ابلاغ ہے، لوگوں تک بات کو پہنچا دینا. اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا نا کہ قرآن میں کہ آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں،
عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے داروغہ نہیں ہے. داروغہ کا اگر ہم جدید زبان میں ترجمہ کریں تو مطلب اس معنی کو پہنچانے کے لیے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو آگے پہنچانے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر، ہم مذہبی لوگ وہ تھانے دار نہیں ہیں، نگران. ہاں. جیسے ایک کہتے ہیں نا تو تھانے دار لگے ہیں تھے، تو بس ہمارا کام کیا ہے؟ ابلاغ، پہنچا دینا. بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کر دینا، اگلے تک میسج پہنچا دیے، بس اتنا کافی ہے. کچھ ایسا کرنا کہ آپ اگلے کو مجبور کر رہے ہیں تو کہ آپ جو ہے نا وہ میرے اس معین عقیدے پہ آ جائیں، تو یہ تو ہم کافر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، مسلمان کے ساتھ چے معنی دار. ابھی رات کل ایک صاحب نے رابطہ کیا مجھے، سب ایک شکایت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کہا عرض کر دیں. تو پھر انہوں نے ایک خط لکھا میں صبح ہی پڑھ رہا تھا. اس خط میں یہ تھا، مطلب ایک بندے کو کوئی درد ہے نا، ہاتھ سے لکھ کے بھیج رہا ہے، کوئی وائس میسیج بھی بھیج سکتا. میں ادھر ہوتا ہوں، ادھر ڈبلن میں ہوتا ہوں، یہاں یورپ میں جاب وغیرہ کرتے ہیں. تو میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو ہمارے محلے میں اہل حدیث کی مسجد ہے. تو جب بھی میں وہ جاتا ہوں تو مجھے گھیر لیتے ہیں، اور میں اب رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں. تو وہ مجھے مجبور کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تمہاری نماز نہیں ہو رہی. میں مطلب وہ مجھ سے کیا ظاہر بات ہے، میری مسجد تو ہے نہیں، لیکن بہرحال ان کے انداز بیان سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے تھے یہاں یورپ میں پورا یورپ گھومتا ہوں، کسی بھی مسجد میں چلا جاتا ہوں، کوئی مجھے یہ نہیں کہتا کہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہو. جب میں وہاں جاتا ہوں تو اب میرا دل ہی نہیں کرتا مسجد میں جانے کو، اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو دیکھیں لوگوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اگلے کو میسیج نہ پہنچائیں، ایک چیز کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، حق سمجھ رہے ہیں، سنت سمجھ رہے ہیں، آپ نے پہنچا دیا، بس ایک مرتبہ بتا دیا ان کو کہ بھائی رفع الیدین کرنا سنت ہے، آپ اس سے نماز پڑھ لیا کریں، بس اتنا کافی ہے. جب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو وہ چڑ جائے گا، اریٹیٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے پھر جو ہے وہ دور ہو جائے. تو بہت سارے لوگوں میں ہمارے ہاں، مطلب ہر مسلک میں ہی ایسا ہے، ہم صرف اہل حدیث کی بات نہیں کر رہے، ہر مسلک میں ہی ایسا ہے کہ ہم کسی کو اپنے مسلک میں داخل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ دین نے یہ کہا ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے بھی آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین. ہاں باقی یہ ہے کہ ابلاغ ضروری ہے، وہ تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے نا کہ آپ کافر تک دین پہنچائیں، اس کے سامنے حق بات رکھیں. جب آپ نے اس تک رکھ دی تو بس آپ کا فریضہ پورا ہو گیا. اب اور اس کا اور اللہ کا معاملہ. اب دیکھیں نا قرآن کا تو انداز دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مخاطب کرتے ہوئے مطلب کیا کہتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے کہ اپنی جان ہلاک کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن نے یہی کہا کہ بس ابلاغ، مطلب تبلیغ، اس پہ زور دیا. کسی کے سر پہ مسلط ہو جانا، اس کو قرآن نے بھی جو ہے نا وہ مطلب مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بھلے اخلاص کے ساتھ ہی ہو. دوسرا کیا ہے؟ اچھا اوہو ایک منٹ، یہ شروع سے نہیں ہو رہا تھا، اب ہو جائے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی رشد جو ہے نا وہ گمراہی سے واضح ہو گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا کیا بھلائی ہے کیا. مطلب ایون کہ ہمارا مسلک کا جو علم ہم مخاطب کو دینا چاہتے ہیں اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، وہ تو آپ اضافی طور پہ اسے بتا رہے ہوتے ہیں. چلیں وہ بھی آپ نے ایک ابلاغ کا فریضہ دے دیا، بس اس کے بعد اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کا فائدہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ. دوسرا کیا ہے؟
اچھا ایک سوال ہے کہ ذمہ جو ہے اس کو اپنا مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے مسلمانوں کو؟ ہاں نہیں، تبلیغ کی اجازت نہیں۔ نہیں۔ ہاں، مسلم ریاست میں ذمی کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کرے، لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں۔ اب اس پہ لوگ سوال پیدا کرتے ہیں، آپ تو سارے یورپ میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، امریکہ میں جا کے کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر ریاست کے اپنے قوانین ہیں، ہر ریاست کے، ان کی ریاست کے یہ قوانین ہیں کیونکہ ان کی ریاست ان قوانین سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن سے کچھ فوائد حاصل کر رہے ہیں نا، تو ہماری ریاست کے یہ قوانین ہیں۔ تو اسلامی ریاست میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، مطلب کوئی یہ نہیں کہ کرسچن مشنریز آ رہی ہیں اور مسلمانوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، دروازے کھٹکھٹا کے بائبل تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یا قادیانی آ رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں، اسلامی ریاست اس میں رکاوٹ بنے گی۔ ٹی وی چینلز میں کیا ہے؟ کرسچن کے 3 چینل چل رہے ہیں اس وقت، اپنی محدود لوکلٹی میں چلتے ہیں، اوور آل نہیں چلتے، کہیں کہیں ہیں، کسی آبادی میں، کسی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ لوگ اسلام چھوڑ کے جو ہے وہ کفر کی طرف جائیں، ظاہری بات ہے۔ دوسرا حق کیا ہے اہل و ذمہ کا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو دین اسلام پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اپنے دین پہ باقی رہیں، جو بھی ان کا دین ہے، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، ہمارا کام صرف ان تک بات کو پہنچا دینا ہے۔ باقی دین اسلام اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ان کا بیسک رائٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آزمائش ہی ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تو مقصد فوت ہو جاتا ہے دنیا پیدا کرنے کا، کہ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے بنایا، اگر ہم نے ان کو مجبور کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے شاعر دین یا اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں، تو ان کا کنیسہ ہے، گرجا گھر ہے تو اس کو نہیں گرایا جائے گا، ان کی صلیب ہے تو اس کو نہیں توڑا جائے گا، مطلب ان کے دین اور ان کے دینی شاعر کو باقی رکھا جائے گا۔ دینی شاعر میں ان کی جیسے عبادت خانے ہیں، معبد خانے ہیں، گرجا گھر ہیں، مندر ہے، ٹھیک ہے، گردوارہ ہے، اور اسی طرح ان کے جو دینی شاعر ہیں، مطلب عیسائی ہے تو اس نے وہ صلیب ہے، یا اسی طرح کوئی سکھ ہے تو اس نے کوئی وہ پگڑی پہنی ہوئی ہے یا کوئی کڑا پہنا ہوا ہے، تو یہ کوئی یہودی ہے تو اس نے وہ خاص قسم کی ٹوپی پہنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اترکوہم وما یدینون، انہیں ان کے دین پہ چھوڑ دو۔ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی کوئی یہودی یا عیسائی بیوی ہے، مطلب یہودی یا عیسائی عورتوں سے اجازت تو ہے نکاح کی، اور وہ اپنے گرجے میں یا سینیگاگ میں جانا چاہتی ہے عبادت کے لیے، تو وہ اس کو روک نہیں سکتا، یہ اس کے بیسک رائٹس میں سے ہے۔ گردوارہ گرائیں گے نہیں، نیا بنا کے دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کیوں بنا کے دیں؟ وہ بھی 14 عرب میں۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرنے تو منارٹیز کے حقوق جو ہے، مطلب میجورٹی کے حقوق ادا نہیں کرنے، منارٹیز کے حقوق کی فکر پڑی ہوئی ہے، ایسے تو نہیں۔ تو اسلامی ریاست کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کو معبد خانے تعمیر کر کے دے، کوئی مندر کے اوپر جو ہے نا وہ روپیہ پیسہ لگائے۔ اب ظاہری بات ہے وہ جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے وہ مسلمانوں کا ٹیکس ہے نا، مسلمانوں کا ٹیکس ہے، تو مسلمانوں کے ٹیکس سے دوسروں کی جو ہے وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنا، یہ تو بالکل بیکار بات ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی منارٹی سے ہی پیسے لے کے حکومت ان کو کوئی جو ہے وہ سائٹ پہ کوئی عبادت خانہ تعمیر کر دیتی ہے کہ بھئی اس علاقے میں ان کا کوئی گرجا نہیں ہے، سینیگاگ نہیں ہے، مندر نہیں ہے، گردوارہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
یا وہ منارٹی والوں کو الاؤ کر دیتی ہے کہ بھئی تمہارے اس علاقے میں تمہارا کوئی عبادت خانہ نہیں ہے جس میں تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکو، تو تم لوگ ہی پیسے اکٹھے کر کے دے دو. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک بات کی ہے فقہا نے کہ وہ تھوڑا مسلمانوں کی عبادی سے ہٹ کے ہو، یعنی وہ تبلیغ کا ذریعہ نہ بنے. یعنی ایک تو ان کی اپنی کمیونٹی میں ہو، جیسے اب یہ اچھا ہے کہ ان کی اپنی کمیونٹیز ہیں، جیسے ہمارے یہاں لاہور میں بھی ٹھیک ہے کچھ علاقے مختص ہیں کہ جہاں پہ مطلب کرسچینز کا محلہ ہے یہ، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی کمیونٹی ہے، محلہ ہے ان کا، اس میں وہ کوئی عبادت خانہ بنا لیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ سر جو سرکار کا ہے وہ میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. یہاں پہ جب ہندو اور سکھ گئے ہیں نا یہاں سے، تو ان کی جو عبادت گاہیں تھیں وہ انہوں نے چھوڑی ہیں. تو ہر عبادت گاہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہوتی تھی، اور ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز پراپرٹیز وقف ہیں. اور اس وقت جو ہے پاکستان میں وہ 57,000 پراپرٹیز ہیں جو گردواروں اور مندروں کے لیے وقف ہیں. تو ایک گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے صحیح. جو ان کی لوک آفٹر کرتی ہے. تو ان پراپرٹی سے جو پیسہ آتا ہے وہ آلریڈی چونکہ اپنے گردواروں کو وقف کر چکے تھے، تو اس کو گورنمنٹ اپنے کھاتے میں نہیں دیتی. ٹھیک ہے، وہ ادارہ اس کو مینٹین کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر ان کے گردواروں مندروں کی ریپیئر مینٹیننس. ہاں نہیں اس میں کوئی حرج یہ نہیں. گورنمنٹ کا ایک اس وقت سسٹم 1947 سے چلا آ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اضافہ کیا اس بات کا کہ وہ اصل میں آپ کی بات شاید نہ آئی ہو تو میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب یہ لوگ گئے ہیں یہاں سے ہندو اور سکھ وغیرہ 47 کے بعد، تو بہت سی پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کے گردواروں، ان کے مندروں اور ان کے گرجا گھروں کے ساتھ جو ہے وہ وقف ہیں. تو حکومت اگر اس میں سے لگائے جو خود اس مذہب کے ماننے والے وقف کر گئے اپنے گردوارے مندر کے لیے، وہ ایک ٹرسٹ سا بن جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ظاہری بات ہے وہ تو ان کے اپنے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے تھے مسلمانوں کا پیسہ نہیں لگانا چاہیے. تو ایک یہ ہے کہ ان کا کوئی اگر معبد خانہ ہے تو اس کو گرایا نہیں جائے گا، یہ بات تو ہے طے شدہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. دوسری ڈیبیٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کا کوئی معبد خانہ ہے ہی نہیں، تو کیا تعمیر کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں دو آراء ہیں، لیکن میرے خیال میں اجازت دی جا سکتی ہے. اس میں زیادہ سختی نہیں ہے ہمارے دین، آپ ان کو الاؤ کر سکتے ہیں. ہاں اس میں اس کا لحاظ کر لیں کہ آپ کسی مسلمانوں کے محلے میں نہ کھل جائے نا، تو وہ کچھ کنڈیشنز ٹھیک ہے وہ دیکھی جا سکتی. مسلمانوں کے محلے کے عین درمیان میں مسجد کے سامنے گرجا گھر بنا لیں، ظاہری بات ہے یہ تو غلط ہوگا نا، یہ تو مناسب نہیں ہے، اس سے تو فساد برپا ہوگا. تو مطلب ان کی اپنی کمیونٹی میں، محلے میں یا شہر سے تھوڑا سا سائٹ پہ کوئی حرج نہیں کہ جس میں وہ اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکیں، ان کا ایک بنیادی حق پورا ہو جائے. اور وہ جو بات ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی میں تبلیغ کا ذریعہ نہ بنے ان کا وہ معبد خانہ، تو وہ بھی یا اذیت کا ذریعہ نہ بنے. جی تیسرا کیا ہے کہ جو چیزیں ان کے دین میں الاؤڈ ہیں تو ہم ان سے زبردستی نہیں روکیں گے. مثال کے طور پہ ان کے دین میں اگر شراب الاؤڈ ہے، پچھلی قوموں میں شراب جو ہے وہ الاؤڈ تھی، ہمارے ہاں آ کے شراب کی حرمت آئی ہے. جیسے دیکھیں نا سورہ یوسف میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، یا اور بھی جگہوں پہ تذکرہ ملتا ہے کہ پچھلی قوموں میں یہ چیز تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے حرام ہوئی ہیں، پچھلی امتوں میں جائز رہی ہیں. تو اگر ان کے یہاں کچھ چیزیں جائز ہیں دینی طور پہ، مذہبی اعتبار سے، تو ہم انہیں اس سے نہیں روکیں گے کہ جی ہمارے ہاں یہ چونکہ ممنوع ہے تو اب آپ کے لیے بھی ممنوع ہے. ایسا نہیں. لیکن بہرحال اس کو اتنا بھی وسعت نہیں دے دینا چاہیے کہ اس سے مسلمان معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے کہ اب غیر مسلموں کے نام پہ شراب کے پرمٹ جو ہے نا وہ دیتے مسلمانوں کو ہی وہ سارا کچھ بیچنا شروع کر دیں اندر کھاتے. چوتھا کیا ہے کہ ان کے جو آئلی معاملات ہیں، خانگی معاملات ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کریں یا اسلامی ریاست کو
کہ بھئی آپ کے یہاں نکاح طلاق یوں ہوتا ہے تو آپ کو ایسے نہیں ایسے نکاح طلاق کرنا چاہیے تو ظاہری بات ہے پھر ان کی مذہبی آزادی کون سی رہ جائے گی. تو وہ جیسے بھی ان کے ہاں نکاح طلاق کے کانسیپٹس ہیں وہ اس کو ویسے ہی چلائیں، یا جو ان کے ہاں وراثت کے تصورات ہیں، قوانین ہیں، اس کے مطابق، یعنی اپنے دین کو وہ پریکٹس کریں. پانچواں کیا ہے کہ تبلیغ کی تو اجازت نہیں ہے، ہاں ایک چیز کی اجازت ہے اور وہ ہے ڈیبیٹ کی، مباحثہ، ڈسکشن. جیسے قرآن نے کہا نا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. شاید اس ڈیبیٹ سے، اس ڈسکشن سے کوئی فائدہ ہو جائے ان میں سے کچھ لوگوں کو اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں. تو ڈائیلاگ ہو سکتا ہے جسے ہم انٹرفیت ڈائیلاگ کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. یہ اسلامی ریاست میں آپ کوئی ایسا فورم تشکیل دے سکتے ہیں کہ جس میں مختلف مذاہب کے جو نمائندگان ہیں آئیں، اسلام کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں اور یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے یا اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں. ڈائیلاگ کا رستہ جو ہے وہ اسلام نے کھلا رکھا ہے، کیونکہ یہ رستہ وہی مذہب بند کرے گا کہ جس کو یہ ہوگا کہ میری بنیادیں کمزور ہیں. جی چھٹا کیا ہے کہ جو سزائیں ہیں، مثال کے طور پہ جیسے حدود کے جرائم کی سزائیں ہیں، اب زنا ہے فار ایگزامپل، اب اس میں ایک سزا ہے، تو کیا وہ صرف مسلمانوں کو ملے گی یا نان مسلمز کو بھی ملے گی؟ اسی طرح قانون وراثت ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا ہم اس کو نان مسلمز کے اوپر بھی لاگو کریں گے جو مسلمانوں کا ہے یا نہیں؟ تو اس میں دونوں قسم کی آراء موجود ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ جی ہم حدود لاگو کریں گے نان مسلمز کے اوپر، بعض کہتے ہیں کہ نہیں لاگو کریں گے. لیکن بہرحال اس میں یہی ہے کہ لا آف دی اسٹیٹ کیا ہے. تو ایک چیز اگر پبلک لا بن گئی، لا آف دی اسٹیٹ بن گئی، تو پھر تو ظاہری بات ہے اس میں کیا مسلمان کیا غیر مسلم دونوں اس میں آ جائیں گے. یہ تو اس وقت تک کی باتیں تھی جب کوئی ریٹن جو ہے وہ قانون نہیں ہوتا تھا، کوئی تحریری جو ہے وہ ضابطہ نہیں ہوتا تھا جس پہ کوئی ریاست چل رہی ہو. تو اب جب تحریری قوانین آ گئے تو اب اس کے بعد سے یہ ڈیبیٹ جو ہے نا وہ بے معنی ہو گئی. اب وہ تحریری قوانین جو ہیں جو بھی ہیں، فوجداری ہیں، سول ہیں، وہ سب شہریوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو بھی اس ریاست کی حدود کے اندر ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کھانے کو اور ان کے ذبیحے کو اور ان کی عورتوں سے نکاح کو. جی اس میں جو حدود وغیرہ کی سزائے ظاہر ہے یہ اگر سب پہ اپلائی کرتے ہیں غیر مسلموں پہ بھی تو ان کی طرف سے یہ تو کیونکہ حدود ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا اسلامک ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کے نزدیک تو نہیں ہے. تو ان کے نزدیک تو یہ چیز وہ قابل بحث ہے، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے یہ قابل بحث. تو الٹیمیٹلی کل کو یہ چیز تو سامنے آئے گی کہ جب وہ آپ یہ سزائیں ختم کریں یا یہ سزائیں نافذ کیوں کر رہے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی وہ اس کا سلوشن یہی ہوگا کہ یہ جو حدود ہے یہ مسلمانوں پہ صرف رکھیں گا. پھر وہ یعنی کہنے لگے پریکٹیکلی شاید جب وہ لا آف دا اسٹیٹ اگر آپ ان قوانین کو جو سخت قوانین ہیں اسلام کے اندر وہ اپلائی کریں تو شاید وہ ممکن نہ ہو. پریکٹیکلی پھر وہ جو ہے وہ ان کے لیے علیحدہ ہی قانون بن جائے شاید ایسے. دیکھیں اصل بات یہ ہے قانون کے بغیر تو ریاست چل نہیں سکتی، قانون تو آپ کو کوئی بنانا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے چوری کی ہے، ہم ہاتھ نہیں کاٹتے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو قانون بنائیں گے کہ اسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے. تو حد اگر جاری نہ بھی ہو، یا مثال کے طور پہ کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو ہمارے ہاں قصاص کی حد ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہرابہ ہے، ڈکیتی ہے، اس کی حد ہے. تو اب ایک بندے نے اگر کوئی کسی کی حق تلفی کی ہے تو کوئی نہ کوئی قانون تو بنانا پڑے گا اس کے بغیر. اور ہر جگہ ہیں، مطلب ہمارے ہاں بھی اب کیا ہے، چوری کی سزا ہے، جیل کر دیا، فائن کر دیا، تو سزا تو ہوگی. سزا سے تو وہ نہیں بچ سکتے نا، کیونکہ حدود میں سے یا تو جرم ہے یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کا پرسنل میٹر ہے لیکن وہ پرسنل میٹر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ زنا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں میرا پرسنل ایشو ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کیا ایشو ہے.
تو آپ اس پہ مجھ پہ کیوں حد جاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو آپ کے مذہب کو فالو نہیں کرتا. لیکن اس میں دیکھیں جو سیکولر سٹیٹس ہیں کیا وہ نکاح کو لاگو کرتی ہیں؟ ظاہری بات ہے نہیں لاگو کرتی. تو انہوں نے بھی اس چیز کو بطور قانون لاگو کیا ہوا ہے. یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں نا، اس چیز کو بطور قانون انہوں نے لاگو کیا ہوا ہے کہ 2 لوگ ایڈلٹری کر سکتے ہیں. اب مسلمان تو ان کو نہیں کہتے کہ بھئی یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس کو تم نے کیوں قانون بنایا ہوا ہے، یعنی اس کو الاؤ کیوں کیا ہوا ہے. تو انہوں نے الاؤ کر دیا، ہم اس کو روک دیں. تو جس طرح الاؤ کرنا قانوناً ٹھیک ہے یہ ان کے لیے درست ہے، تو اسی طرح اس سے روکنے کے لیے قانون بنانا یہ بھی درست ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی پوزیشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ اس ڈومین میں چلے جائیں نا تو آپ نے کوئی نہ کوئی پوزیشن لی ہوئی ہے، یا آپ اس کو الاؤ کر رہے ہیں یا آپ اس سے روک رہے ہیں. تو الاؤ کر رہے ہیں تب بھی آپ کچھ لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس کو الاؤ کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یا کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بہرحال 7واں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کھانے کو اور ان کے ذبیحے کو اور ان کی عورتوں سے، خاص طور پہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو کیا کیا؟ الاؤ کیا. اس کی اجازت ہے. 8واں کیا ہے؟ اللہ نے غیر مسلموں کی زیارت، یعنی ان سے میل ملاقات کرنا، یا ان میں سے کوئی مریض ہو جائے اس کی عیادت کرنا، یا ان کو گفٹ دینا، ہدیہ دینا، یا ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، یا اس قسم کے اور معاملات، اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مدینہ کے اندر یہودی تھے، مسلمان ان کے ساتھ بیع و شرع کا معاملہ کرتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی. بلکہ رسول اللہ وسلم کے بارے میں تو وہ معروف حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے اس سے قرض لیا ہوا تھا، اس کے بدلے میں وہ رہن رکھی ہوئی تھی. تو قرض بھی ایک معاملہ ہے. تو یعنی گویا کہ وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ رہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن جائز ہے. ان کو کوئی آپ جو ہے وہ گفٹ اور ہدایہ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے مریضوں کی عیادت بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو اپنے خادم سے کہتے تھے کہ سب سے پہلے ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے نا اس سے اس کا آغاز کرو. تو مطلب انہی اخلاق سے آپ ان کو اسلام کے قریب کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت قبول کرنا یہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. وہ آپ کو تحفے تحائف دیتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں. لیکن صرف بات یہ ہو رہی ہے ان کی جو سویلینز ہیں، سویلین سے مراد یہ ہیں کہ جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہری ہیں. ٹھیک ہے، یہ حربی نہیں ہے، یہ حربی نہیں ہے. تو جو تو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں کھودنے میں لگے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ان کافروں کی بات تو نہیں نہ ہو رہی. جو پیسفل ہیں، بس دنیا میں بہت ہیں ایسے، بہت لوگ ہیں ایسے. تو بھئی جو آپ سے، قرآن بھی کہتا ہے نا، جو آپ سے لڑائی نہیں کر رہے تو آپ بھی ان سے لڑائی نہ کرو. جنہوں نے آپ کی طرف صلح کا پیغام ڈال دیا، آپ بھی ان سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا لو. بس یہ آج بھی ایسے یہودی ہیں. بھائی بتا رہے تھے کہ جب اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں میں شامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، مسلمانوں میں صلح ہو رہا ہے. ایسے بھی یہودی آج بھی ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں شفاقت صاحب. یہ آرتھوڈوکس جو یہودی ہے نا، آرتھوڈوکس اصل میں یہودی وہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے لمبی داڑھی رکھی ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی نا راؤنڈ کیپ پہنی ہوتی ہے، گول ٹوپی. کینیڈا میں ان کی تعداد زیادہ ہے، کچھ امریکہ میں بھی ہیں، اسرائیل میں تو بہت کم ہے. اسرائیل میں تو جو ابھی غالب ہیں یہ تو زائنسٹ ہے، صہیونی ان کو کہتے ہیں. یہ صرف سیاسی یہودی ہیں، یہ مذہبی نہیں ہیں، پریکٹسنگ نہیں ہیں. تو جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ تو مطلب آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جی تورات پڑھتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں. تورات پڑھتے ہیں مطلب ان کا اپنے مذہب پہ جو بھی عقیدہ ہے، غلط سلط جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روتے ہیں، واقعتاً روتے ہیں. قرآن نے بھی ان کے یہ صفت بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیات پڑھتے ہوئے روتے ہیں. ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہیں. اس کی وجہ مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ خبریں ہیں کہ وہی خبریں جو ہماری احادیث میں ہیں کہ ہماری آخری جو مرکز ہے، قبرستان ہے، وہ یہاں اسرائیل میں بنے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں۔ اور وہ جو قرآن نے کہا وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخری وعدے کا وقت ہوگا ہمارا تو ہم تم سب یہودیوں کو پوری دنیا سے لپیٹ کے ایک جگہ لا کے جمع کر دیں گے، یعنی اکٹھا کر کے ماریں گے۔ وہ اصل میں اس وجہ سے خلاف ہیں اسرائیل کی، بلکہ وہ اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کے خلاف ہیں۔ تو اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں عذاب دیا ہوا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اب اس عذاب میں ہی رہو۔ تو وہ کچھ اس تناظر میں بھی سوچتے ہیں لیکن یہ تو سارے صہیونی ہیں۔ یہ اصل میں کنورٹڈ یہودی زیادہ ہے جو اسرائیل میں ہے نا، یہ خاص طور پہ جو رشین یہودی ہے، یہ پیچھے سے نسلی یہودی نہیں ہے، کنورٹڈ ہے۔ تو کنورٹڈ جو ہے نا اب اس وقت غالب آ گئے سیاسی طور پہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر ابھی ہم بات کر رہے ہیں غیر مسلموں کے حوالے سے، اس میں کوئی اور تفریق بھی ہے کہ آسمانی مذاہب والے ان کو زیادہ لیوریج ہے اور جو دوسرے جیسا سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، کیونکہ اس کی مثال ہمیں اللہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ملتی۔ جو حضرت عمر نے آتش پرستوں ایرانیوں میں وہ کے ساتھ جہاد کیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ کیا ان کو بھی اس طرح کے سیم حقوق دیے جائیں گے یا ان کے لیے کچھ مشکل ہے؟ دوسری بات ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں کا اوپینین ایسا بھی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر صرف اور صرف آسمانی مذاہب کے لوگوں کو سہولیات وغیرہ دی جائیں گی، باقی جو دوسرے جیسا سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، ان کے لیے کچھ مختلف کیٹیگریز ہے، یا تو ان کو فورس کیا جائے گا کہ آپ آسمانی مذاہب میں سے کوئی دین چوز کر لیں، یا دوسری سائڈ ہے کہ مطلب آگے آ ہی نہیں سکتے، اور اس کو کلیئر کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے نا، بعض اہل علم نے کی ہے سورہ توبہ کی آیات سے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملے بس اڑا دو، وہ اصل میں بات جزیرہ نما عرب کی ہے۔ دیکھیں اس میں مخاطب کون ہے کہ جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعوت اور حجت قائم ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجتے ہیں اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ ان کے اوپر حجت بن جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آپشن نہیں تھا۔ یہ خاص جزیرہ نما عرب کے مشرکین کے لیے ہے۔ بقیہ دنیا کے جو مشرکین ہیں ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ اپنے دین پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر ہندوستان فتح ہو جاتا ہے تو اب ہندوؤں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر گردن اڑا دو، اور ہمارے سامنے کیا ہیں وہ جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، کیونکہ اللہ نے صرف اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جزیہ دے سکتے ہیں، تو مشرکین کے بارے میں جزیے کا حکم نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بھیجتے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ جب تمہاری مشرکوں کی کسی جماعت سے لڑائی ہو، آمنا سامنا ہو، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر اسلام پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو فبیا، نہیں تو پھر انہیں کہو کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ یہاں مشرکین کے الفاظ ہیں صریح طور پہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ فارس کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، ایران، وہی جو آپ آتش پرست کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہوا صحابہ میں، تو پھر ایک صحابی نے روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے بارے میں اہل کتاب کا طریقہ جاری کرو، ٹھیک ہے؟ تو آتش پرستوں پہ بھی اہل کتاب کی سنت جاری کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو بقیہ مذاہب ہیں ان پہ بھی یہی اہل کتاب والا حکم ہی جاری ہوگا، اور وہ اہل کتاب نہیں، سارے اہل کتاب والے احکامات نہیں، صرف دین پہ باقی رہنے کے اعتبار سے۔ تو باقی تو دیکھیں نا، یہ جو احکامات ہیں خاص طور پہ کہ جی ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اب اس میں جو مشرک عورتیں ان سے تو منع کر دیا نا قرآن نے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، ٹھیک ہے، تو وہ اجازت صرف جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں کے لیے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، یا ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں، مشرک کا ذبیحہ حلال۔ لیکن یہ ہے کہ دین پہ باقی رہنا، تو دین پہ باقی رہنے کا حکم جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی ہے، کوئی بھی ہے، سکھ ہو، ہندو ہو، تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ اپنا دین چھوڑ دو، مسلمان ہو جاؤ، اسلامی ریاست میں نہیں کہہ سکتے۔
وہ اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل کتاب کو زیادہ حقوق حاصل ہیں, یہ ایک بات کہی جا سکتی ہے. ہماری دینی پرسپیکٹیو میں اہل کتاب, اگر کوئی کتابی جو ہے وہ نان مسلم ہے, اس کو اس دوسرے نان مسلم سے زیادہ حقوق حاصل ہیں, مطلب مسلمان ایک تعلق کے حوالے سے. دین پہ باقی رہنے یا دینی آزادی کے حوالے سے یا دین کو پریکٹس کرنے کے حوالے سے تو اس میں سب برابر ہیں, سارے نان مسلم. جی اور ان سے کاروبار بھی ہو سکتا ہے. ہاں کاروبار بھی ہو سکتا ہے. اسی کی بیس پہ آج کل قادیانیوں کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ بھی لیتے ہیں ان کے حقوق کریں, اس کو تو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. اصل ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن بھی ہمارا پڑھتے ہیں, نماز بھی ہماری پڑھتے ہیں, سارا کچھ ہمارا کرتے ہیں, لیکن نبی ہمارا نہیں مانتے. تو کنفلکٹ کیا ان کے ساتھ, وہ تو مرتد ہے. وہی نا وہ کنفلکٹ ان کے ساتھ یہ ہے. وہ آج بھی اگر اپنا نماز قرآن یہ ساری چیز چینج کر لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ان کو کوئی بات نہیں. قادیانی جو ہے نا, ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ چونکہ ایک تو مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم ماننے کو تیار نہیں ہے نا. منارٹی تو وہ اس وقت بنیں گے جب وہ یہ مان لیں گے کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں, اپنا یہ کلیم چھوڑ دیں گے. دیکھیں نا, یہودی تو نہیں کہتا میں مسلمان ہوں, وہ تو کہتا ہے میں یہودی ہوں. جو عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں, جو ہندو ہے وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں. آپ اسے کہیں مسلمان ہے, وہ کہے مجھے تو گالی دے دی ہے اس نے. تو جو قادیانی ہے وہ تو کہتا ہے مسلمان تو ہوں ہی میں, یہ تو ہے ہی نہیں مسلمان. دوسرا جو بنا پھرتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو کافر ہے. تو یہ جو اس کا کلیم ہے نا, اس کلیم کی وجہ سے آپ اس کو منارٹی میں کیسے شمار کریں گے؟ تو اس لیے وہ منارٹی کے حقوق نہیں لے سکتا. وہ اپنے آپ کو پہلے اگر وہ منارٹی مان لے تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے. وہ کہہ دے کہ جی میں کافر ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے. پھر بطور منارٹی کے اپنے حقوق لے لے جیسے دوسری اقلیتوں نے لے لیے. بٹ ہمارا مسلمان یہ کہاں کی چھین رہا ہے. ہاں مسلمان ہی میں ہوں, آپ لوگ آپ مسلمان ہی نہیں, الٹا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ان کے نان مسلمز کے حقوق کی بات ہو رہی تھی. تو جس چیز سے منع کیا گیا کفار سے, وہ ایک چیز وہ بنیادی ہے, وہ ہے موالات. موالات سے منع کیا گیا, یعنی آپ بے و شرا کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ سوشل انٹریکشن کر سکتے ہیں, جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تحائف کا تبادلہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی چیزوں کی اجازت دی ہے. اہل کتاب میں سے ہیں تو مناکحت جائز ہے, ٹھیک ہے, نکاح بھی کیا جا سکتا ہے, ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے. لیکن جس چیز سے منع کیا ہے کسی بھی کافر کے حوالے سے, کوئی بھی کافر ہو, شہری ہو, حربی ہو, غیر حربی ہو, کچھ بھی ہو, وہ موالات ہے. موالات کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے. موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات آسان الفاظ میں قلبی تعلق, دلی تعلق. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارا دلی یعنی ظاہری تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا پروفیشنل, کاروباری تعلق. بھئی کاروباری تعلق بہت سے لوگوں سے انسان کا ہوتا ہے, کاروباری تعلق ہے, اس کو تعلق تو نہیں کہتے. تعلق تو وہ اصل میں ہوتا ہے جو دل سے ہو, وہ صرف اہل اسلام سے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. تو اہل ایمان کافروں کو جو ہے وہ ولی نہ بنائے, ولی نہ بنائے اہل ایمان کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, یعنی مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا اولیاء نہ بنائے, یعنی ان سے کوئی قلبی یا دلی تعلق قائم نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ. جس نے یہ کام کیا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ. ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم ان سے کچھ بچنا چاہو, ان کے شر سے, مطلب کسی کافر کے شر سے بچنے کے لیے تم اس کی طرف جو ہے نا وہ کوئی موالات کا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا پیار و محبت کا اظہار کر دیتے اس کے شر سے بچنے کے لیے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن دل سے کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پیار کی پینگیں بڑھانا ایسے جیسے یہ تمہارا غیر حربی کے لیے ہے نا, جی غیر حربی کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ تو دونوں کے لیے نا. حربی کے لیے تو ہم نے اوپر پڑھا نا, اس کے لیے ان کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے, مطلب گفٹ وغیرہ لین دین.
ہاں ہاں جس طرح ہم نے اوپر پڑھا ایسے ہی تو یہ تو پھر بنے گا غیر حربی کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موالات جو ہے وہ کسی بھی کافر سے نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کہہ رہے ہیں موالات، دلی تعلق، قلبی تعلق کسی بھی کافر سے نہیں ہونا. دیکھیں حربی سے تو ویسے ہی نہیں ہوگا نا. ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے گھر پہ ٹینک چڑھا لایا تو آپ اس سے کیا محبت رکھیں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں غیر حربی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دلی محبت ہو جائے. مثال کے طور پہ جیسے کچھ بچے کہتے ہیں جی ہم روم میٹ ہیں، ہاسٹل میں روم میٹ ہیں، مطلب کوئی دوسرا نان مسلم آ گیا بس روم میٹ بن گیا، ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، کولیگز ہیں آپ. ہاں کولیگز ہیں، لیکن یہ قلبی تعلق نہ رکھیں ان سے، باقی ٹھیک ہے. کاروباری تعلق، ہاں کاروباری تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کاروباری تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی جو پروفیشنل ایتھکس ہیں نا وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اب یہ نان مسلم ہے کافر ہے تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. جیسے کچھ بچے کہتے ہیں سر وہ اب جیسے اب یہ آئل فیلڈ میں جاتے ہیں نا تو کمپنیز میں خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں، اندرون سندھ میں وہاں کافی ہندو ہیں تو وہ میس وغیرہ بھی جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو وہ کیا ایک برتن میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. کھانا ظاہری بات ہے مسلمان کوکس ہیں جنہوں نے کھانا بنایا ہے. اچھا سر، ایک آپ نے کہا کہ جو کافروں کے شر سے بچنے کے لیے موالات وغیرہ جو ہے تحفے تحائف دیے جا سکتے. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کی عبادت گاہیں نہیں بنانی چاہیے، تو لیکن اگر کوئی اسٹریٹجک پیچھے وہ کوئی جو ہے کوئی مقصد ہے یا کوئی اور اس طرح کا ہے تو پھر کیا بنا سکتے ہیں اس طرح کا؟ ہاں اس میں ہم نے وہ یہی کہا کہ کچھ چیزیں حالات کو سامنے رکھے نا، جیسے مسلمانوں کے محلے میں نہ بنا دیں تو سائڈ پہ بنا دیں. ٹھیک، جس طرح کرتارپور وغیرہ میں انہوں نے بنایا تو کوئی بڑے مقاصد اگر آپ کے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مسلمانوں کی بدلے میں بڑی عبادت گاہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو بنا کے دے دیں. تو لیکن وہ تو پھر وہی مصلحت کا پرنسپل ہو جائے گا. مصلحت کا پرنسپل جو ہم نے اصول فقہ میں پڑھا تھا نا، تو اس کے تحت پبلک انٹرسٹ میں، یعنی آپ یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں مسلمانوں کے پبلک انٹرسٹ میں کہ مسلمان امت کو یہ فائدہ ہو رہا ہے تو چلیں اس کے بدلے میں ہم ان کو یہ فائدہ دے دیں. یہ جو کرتارپور اور ننکانہ صاحب اور جو ہندو اور سکھوں کی ڈیلیگیشن آتی ہے، یہ سب پہ وہی پیسہ لگتا ہے جو ان کا اپنا وقف شدہ ہے، گورنمنٹ اپنا. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ ان کا اپنا پیسہ ہی لگا رہی ہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ چیز بھی تو ہے نا کہ اگر ہم اس کرتارپور یا ننکانہ مصلحت کے بنا پہ کریں گے تو ایکچولی وہ ان کی ضرورت سے بہت بڑا اس کا والیوم ہے، اور اسی ریاست کے اندر جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلحت کے تحت ان کو دیا گیا، وہاں پہ کیا مسلمان جو عبادت گاہیں ہیں ان کو اتنا تو نہیں سپورٹ کیا ان کو تو ڈایا جا رہا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ. یہ نیوز ہے کہ مطلب ایک جج صاحب پیسے کہاں ٹھیک ہے جن میں فجر کی اذان رکوا دی کہ مطلب میری نیند ڈسٹرب. ہاں نہیں وہ تو ظاہری بات ہے. مطلب یہاں مطلب اس صورت میں ہم اگر اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ تو بہت بڑی بگ وہ پکچر ہے اور ہمیں ایکچولی مسئلہ ہے، یہ تو سوچنے کا انداز ہی میرے خیال سے غلط ہو جائے گا. اور یہ محبت کا انداز، یہ تحریک انصاف سے جو محبت ہے نا وہ نکل رہی ہے باہر ہے نا. آپ کیوں اس کو اس طرح نہ لیں؟ لیکن اس میں اسٹیٹس کو یہ بات وہ ڈاکٹر صاحب کی ٹھیک تھی، اسٹیٹس کو کچھ فائدے حاصل کرنے چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے ان کو کرتارپور بنا دیا اور اس کے بدلے میں آپ انڈیا کے خلاف ان کی حمایت حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کشمیر کے مسئلے میں ان کی حمایت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہے. ضیاء الحق نے یہی تو کام کیا، مطلب سکھوں کی تحریک اس نے چلوائی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے. وہ تو خیر بے نظیر بھٹو نے پھر آگے جا کے لسٹیں دے دیں، سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا. وہ یہاں ہماری تحریکیں پیدا کرتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف. لاہور میں 3 ٹریننگ سینٹر تھے سر اس وقت سکھوں کے لیے بنائے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے خلاف ایک بڑا کوئی فائدہ اگر حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سکھوں نے بہت برا کیا قیام پاکستان کے وقت میں. جو سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہندوؤں نے نہیں کیا، وہ ہندوؤں نے نہیں کیا. کوئی مسلمان جس نے تاریخ پڑھی ہو وہ دل سے ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت ایک بڑی مصلحت، اس وقت اب ظاہری بات ہے وہ خود مینارٹی میں، اب ان کو سمجھ میں آئی ہے، مار کھا رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں نا انڈیا میں تحریکیں چل رہی ہیں سکھوں کی، تو وہ اینٹی مودی ہوں یا ویسے وہ اب اینٹی ہندو بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے ہاں یہ تحریک ہے کہ ہم نے علیحدہ سے جو ہے وہ ایک سکھستان بنانا ہے.
یہ جو پنجاب میں ظاہری بات ہے، یہ ایک پنجاب تو ہمارا ہے، ایک ان کا ہے، اس میں ان کی اغلبیت ہے، میجورٹی ہے. تو اب انڈیا سے وہ علیحدہ ہو جائیں تو انڈیا کمزور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. پھر دوسری جو ہے وہ ان کے یہاں جو صوبے ہیں وہاں جو دوسری جو قومیں ہیں اب نسل پرست ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ جی ہمارے اپنے علیحدہ بنے، تو اس میں اس کے لیے ٹوٹے گا. بہرحال بہار میں بھی بہت بڑا سکھ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور بھی موالات کا جو ہے مطلب جیسے کتابی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو پھر ان کے حقوق میں بھی تو تبدیلی آ جائے گی نا، موالات وہاں پہ نہیں ہے اس طرح. یہ اچھا سوال ہے. اس کا کوئی فرق کیا مطلب فقر آنے میں؟ نہیں، یہ نقطہ ان کا بہت اچھا ہے کہ اگر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت ہے تو وہ تو آپ کی بیوی ہے. بیوی سے کیا دلی تعلق نہیں رکھے گا، کیا قلبی تعلق نہیں رکھے گا. دیکھیں موالات کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قلبی تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سے دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا خیرخواہی کا تعلق کہ جس میں بس اب آپ کہیں کہ جی یہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو، یا جس سٹیٹس پہ تم ہو تو مجھے اس پہ اطمینان ہے. تو وہ اطمینان نفس کی اطمینان والی کیفیت پہ نہیں آنا چاہیے آپ کو، کہ جس دین پہ وہ ہے تو میں اب مطمئن ہو جاؤں کہ بس یہ اب ٹھیک ہے. یہی زیادہ مناسب اس کی مطلب لگتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ اگر وہ تحفے تحائف بھی دے سکتے ہیں آپ غیر مسلموں کو، تو تحفے تحائف دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. تو اگر وہی مطلب کیا جائے صرف قلبی تعلق کا تو شاید وہ کنٹراڈکٹری چیزیں ہو جائے گی. یہ شاید مطلب زیادہ بہتر ہے کہ اس کی جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس پہ آپ دلی طور پہ مطمئن ہو جائیں. یہ شاید زیادہ بہتر اس کا وہ. ہاں، یہ فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ موالات سے مراد یہ ہے کہ جس سٹیٹس کے اوپر وہ ہے آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ موالات کا تعلق ہے. یا جس دین کے اوپر وہ ہے آپ اس کے اس دین سے مطمئن ہو جائیں، یعنی آپ اس کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دیں. تو اس حد تک نہیں آنا چاہیے. اچھا جی، خیر یہ تو آگے انہوں نے کچھ آیات بیان کی ہیں خاص طور پہ منافقین کے بارے میں کہ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، کہ منافقین کو خوشخبری دیں دردناک عذاب کی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو اہل ایمان کے علاوہ دلی دوست بناتے ہیں. یعنی جو کافروں کے، آپ یوں کہہ لیں جو ابھی نئی تعبیر ہم نے کی ہے کہ دوسری تعبیر، نہیں تو نہیں کہنا چاہیے پہلے سے موجود ہے، کہ جو کافروں کا جو کفر کا سٹیٹس ہے نا اس پہ مطمئن ہے. ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جميعا. دیکھیں منافق تو یہ نہیں نہ چاہے گا کہ وہ مسلمان ہو، وہ تو چاہ ہی نہیں رہا. تو جب یہ چاہت ہی ختم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو پھر یہ اصل میں ہے کہ آپ نے اس سے موالات کا تعلق قائم کر لیا. ہاں، مسلمان کی ہمیشہ خواہش کم از کم رہتی ہے کہ یار یہ مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. جب تک آپ کی خواہش رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں اور اس کو باطل سمجھ رہے ہیں. جب آپ کی خواہش ہی ختم ہو گئی کہ وہ آپ کا دین اختیار کرے تو کوئی آپ کے نزدیک دونوں دین برابر ہیں. جب دونوں دین برابر ہیں تو پھر آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ دین اسلام کے جو ہے نا وہ، تو یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے. یعنی دونوں دینوں کو برابر سمجھ لینا، یعنی اس کے نزدیک مسلمان اور نان مسلم ہونا یہ برابر ہو، اس جگہ پہ جب بندہ آ جائے نا تو یہ غلط ہے، یہ اس کے عقیدے میں خلل ہے. تو اس کے اپنے ایمان میں شک، اس کے اپنا ایمان میں شک ہو جاتا ہے نا. تو کم از کم جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے تو علی وجہ البصیرہ تو اختیار کریں نا، رسمی مسلمان تو نہ رہیں. آپ یہ مانیں، کم از کم دل میں مانیں کہ جی یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اور دوسروں کو بھی یہ اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ ایک منطقی یا لاجیکل آدمی یہی کرتا ہے، جس چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے کہتا ہے بھئی دوسروں کو بھی اس پہ ہونا چاہیے. جو ایک خاص ٹائپ ہے غیر مسلموں کی، ملک دین جو ہیں، کیا ان کے متعلق کوئی خاص ہے دین کے اندر کہ ان کو الگ جو ہے وہ دوسرے غیر مسلموں سے کیٹیگرائز کیا گیا ہو؟ دیکھیے نا، دو قسم کے لوگ ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو کہ مسلمان سے جو ہے وہ الحاد کی طرف گئے ہیں، اسلام سے الحاد کی طرف، ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے تو وہی لفظ استعمال ہوتا ہے ارتداد کا، جس کو ہم نے پڑھ لیا انہیریٹنگ۔ دوسرا جو ہے وہ جو پیدائشی مولد ہیں یا اللہ کو مانتی نہیں ہے یا کسی اور دین سے الہاد کی طرف چلے گئے، تو ان کا معاملہ وہی ہے جو دوسرے بقیہ نان اہل کتاب کا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، کیا مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فتح نصیب ہو جائے تو یہ کہتے ہیں جی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اگر کافروں کو کوئی فتح نصیب ہو جائے قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھیں یہ موالات کا تعلق کیسے نکل رہا ہے کہ نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اصل میں دنیاوی فائدے کے ساتھ ہے، وہ فائدہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ نظر آتا ہے تو وہ ان کے کیمپ میں ہو جاتا ہے، وہ اسے فائدہ کافروں کے ساتھ نظر آتا ہے تو وہ کافروں کے کیمپ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو کافروں کے ساتھ موالات رکھنے والا بندہ، کیونکہ اس کے تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے، اس کے اس سارے تعلق کی بنیاد جو ہے وہ دنیا ہے، یعنی دنیا کی خاطر جو اپنی وفاداری کو بھی بدل لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کو بھی بیچ دیتا ہے دنیا کے بدلے میں۔ ایک اور آیت میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ اہل ایمان ان لوگوں سے پوشیدہ دوستیاں مت رکھو جو ہر وقت تمہاری خرابی میں لگے رہتے ہیں، یعنی وہ کافر جو ہر وقت اس کام میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو تباہ کر دیں، ان کو بگاڑ دیں، ان کے مذہب کو نقصان پہنچا دیں، تو ان کو کیوں تم دلی دوست بناتے ہو؟ اب یہ بات بالکل کلیئر واضح ہے بھائی، جو تمہارے دین کے خلاف ہے، جو تمہارے دین کی جڑیں کھودنے میں لگا ہے، اس سے تم دوستیاں بڑھا رہے ہو، تو تمہاری اپنے دین کے ساتھ کیا پھر وابستگی ہے؟ کیا تمہارا تعلق ہے اپنے دین کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایسی ہے نا کہ جو آپ کے ابا جان کا جانی دشمن ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے دوستیاں کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے ابا جان پھر آپ کو گھر میں کہاں گھسنے دیں گے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے نا کہ جو آپ کے دین کے خلاف ہیں، جو آپ کے دین کی جڑیں کھودنے میں لگے ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو مسلمان کبھی دوست نہیں بنا سکتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اے مسلمانوں ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑے رہو، یعنی ایسے کافر جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بس مر ہی جائے، بس جان چھوٹ جائے ہماری سے، مسلمانوں کے بارے میں، یعنی جو بغض رکھتے ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کا بغض اتنا ہے کہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا۔ جیسے دیکھیں نا ہندوؤں میں، اب انڈیا میں کتنے ایسے ہیں مسلمانوں کے خلاف کیسی نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ان کے پولیٹیکل لیڈرز میں دیکھیں وہ انتہا پسند ہو، ہندو جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ایسی بیان بازی کرتے ہیں، مطلب ان کا بس نہیں چلتا، اور وہ حالانکہ وہ سیکولر سٹیٹ ہے، انڈیا سو کالڈ سیکولر سٹیٹ ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جی یہاں سارے مسلمانوں کو نکال دیں یہاں سے، اور ابھی وہ پچھلے دنوں ان کے وہ آئیڈینٹی کارڈز کے جو مسئلے بنے ہوئے تھے، اور اس میں جو انہوں نے قانون پاس کیا، اور اس میں خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیاز روا رکھا کہ ان کو شہریت نہیں دی جائے گی، تو اس قسم کی ساری چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ صرف اس وجہ سے بغض ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس وجہ سے نفرت۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو ایک اور آیت میں کہا کہ لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نا، تو آپ نہیں دیکھیں گے یوادون من حاد اللہ ورسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سے دشمنی کرتے ہیں ان سے محبت کریں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔
ولو کانوا آباءہم او ابناہم او اخوانہم و عشیرتہم، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں، او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان ہوں۔ دنیا دار آزمائش ہے، چھوٹا سا یہ وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے دنیا میں، اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے تمام تعلقات میرے تعلق کے گرد گھومنے چاہیے، بس اپنے تمام تعلقات کی بنیاد وہ فطری ہیں، وہ خونی ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ سب اللہ کے تعلق کے گرد گھوم، اس کی بنیاد پہ۔ تو یہ اللہ کا مطالبہ ایک، یہی اصل میں موالات کا کانسیپٹ ہے۔ فرد کے حقوق، یعنی ایک اسلامی ریاست میں ایک فرد کو کیا حقوق حاصل ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حق الحیاء، زندگی کا حق۔ اب یہ حقوق ظاہری بات ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہمیں بہت پہلے مل گیا، جو UN کے چارٹر نے بہت بعد میں جا کے دیے۔ زندگی کا حق، ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو جیو والے کہتے ہیں نا، جیو اور جینے دو، تبلیغ کر رہے ہیں، ہیں؟ وہ تو تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے اللہ نے کہا نا کہ انہو من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قاتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسی ہے جیسے پوری نوع انسانی کو قتل کرنا۔ تو ہر بندے کو زندہ رہنے کا حق ہے، یہ حق اللہ نے اسے دیا ہے نا، اللہ نے اسے پیدا کیا، تو ہم اس سے یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ کہ جی وہ ہمارے دین پہ نہیں ہے۔ بس زندگی، رائٹ ٹو لیو جسے ہم کہتے ہیں، زندہ رہنے کا حق۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہاں یہ حق آپ کچھ بنیادوں پہ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ وہ بنیادیں کیا ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، نفس بن نفس، تو ظاہری بات ہے قاتل کو آپ قتل ہی کریں گے۔ والسیب الزانی، ہاں اگر کسی مسلم ریاست میں ہے تو شادی شدہ اگر کوئی زانی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جو اپنے دین کو چھوڑ جائے، جماعت سے علیحدہ ہو جائے، تو مسلم ریاست کو چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے فابیا، لیکن مسلم ریاست کے اندر جو ہے نا وہ ایسی شرپسندی کی اجازت نہیں ہے، اس کو دین پسند نہیں ہے، نکل جائے یہاں اس کی حدود سے۔ جماعت کو چھوڑ جائے، اس سے مطلب مرتد ہو جانا۔ ہاں وہی مرتد ہو جانا، جماعت سے مراد الجماعت۔ ہاں مسلمانوں کی جماعت، ٹھیک ہے۔ جماعت کا لفظ عام طور پہ مسلمانوں کا جو ایک سیاسی سیٹ اپ ہے نا، اجتماعی نظام، نظم اجتماعی جسے ہم کہتے ہیں، اس سے نکل جانا، جسے ہم بغاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کی رٹ سے نکل جانا، یہ مفارق للجماع ہے۔ جیسے بیچارے نسلا ٹاور کے متاثرین جو ہے نا اسٹیٹ کی ریٹ سے باہر نکلے۔ خیر وہ تو اب دیکھیں ہمارے ہاں مسائل ایسے ہیں، اب ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں، اصل میں تو حکومتوں کو پہلے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ 5 سال میں بنتا رہا ہے، 4 سال سے لوگ رہائش رکھی ہوئی ہے، 9 سال ہو گئے مطلب آپ سارے پروسیس کو۔ دیکھیں ہمارے یہاں ان سے غلطی یہ ہے کہ وہ وکیل کرنے کی جگہ جج کرتے ہیں نا، تو بہت بہتر ہے۔ ہاں جی صحیح۔ جج نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ جو غلط کرتا ہے اس بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے، ان کو بھی پتا تھا یہ سستے ملے ہیں کچھ، یہ بات بھی ہے۔ یہ پتا ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم غلط جگہ پہ نہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سستے ملے، جو کروڑوں میں فلیٹ لیے ہیں وہ سستے تو نہیں ہوتے نا۔ عام طور پر اس طرح جان 2 نمبری ہوتی ہے، وہ سستی کی چیز ہے۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے بھائی، جب آپ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا پھر پتہ لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی حکومت کو چاہیے تھا کہیں اور ان کو 17 بنا کے NOCs ہیں جی ان کے پاس، اگر ڈسکشن ہو گئی 17 NOCs وہ بتا رہے تھے جی، ان کا جو چیئرمین آباد ہے نا محسن شاخانی،
परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहा था, कहता 17 हमने NOCs लिए हैं सब डिपार्टमेंट से, सब डिपार्टमेंट से NOCs हैं। वो कहते हम तो काम छोड़ रहे हैं इसको। इस तरह तो पूरा कराची ही इस तरह है। ऐसा ही है असल में। यहाँ पे कौन सी चीज़ उसूल व ज़वाबित के मुताबिक है? जिस किस्म के उसूल व ज़वाबित उन्होंने बनाए होता है ना, तो उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं होता। आपने अगर एक मतलब मंजिल बनाई है, तो अगर ऊपर दूसरी मंजिल बनानी है तो उसके लिए भी पहले LDA से रिटर्न इजाज़त लें, और ये क़वानीन व ज़वाबित हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। चलें बाहर। जिंदा रहने का हक एक बात हो गई। दूसरा है माल, कि हर किसी के माल को महफूज किया जाएगा। मतलब काफिर है कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसका माल माल गनीमत बन गया। ऐसा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि बातिल तरीके से माल ना खाओ। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, किसी का माल बातिल तरीके से ना खाओ। पहले ले लो। हाँ, इनको पीछे टिश्यू पकड़ा दें, बल्कि वो पीछे भी पड़ा हुआ। ये ले अपना बस आरिफ पे देंगे नहीं बस ठीक है। नहीं किसी और ने लेनी है तो ले लें। बस ठीक है सर। हाँ इसको चलो कोई इधर रख दें। चाय लेना मज़ेदार है। आधा मिनट अल्लाहु अकबर कबीरा। तो एक हदीस में है मन अखज़ माला अखीही बियमीनिही औजब अल्लाहु लहु अन्नार व हर्रम अलैहिल जन्नह। बहुत बड़ी वईद है कि जिसने कसम के ज़रिए किसी अपने भाई का माल ले लिया झूठी कसम से, उसके लिए जहन्नुम वाजिब है, जन्नत हराम है। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। तो बहरहाल किसी मुसलमान भाई का माल ले लेना। तो एक आदमी ने कहा वैन कान शय्यन यसीरन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल अगर थोड़ा सा हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, वैन कान अऊदन मिन अराक, मिसवाक ही क्यों ना हो, मिसवाक ही क्यों ना हो, इतना भी लेना जायज़ नहीं। किसी की जूती उठाई जाए और दूसरा ये सोच के पहन ले कि मेरी भी तो उठाई है ना, मैं भी किसी की उठा दे। यहाँ तो नहीं होता, लेकिन ये अपना हरम में या मस्जिद नबवी में तो इस तरह के काम। हाँ वहाँ ठीक है, क्योंकि मस्जिद हरमैन में मैंने देखा है वो इज्तिमाई जूता तस्वर होता है। इज्तिमाई जूता तस्वर होता है। सैकड़ों जूते हर दरवाजे के बाहर पड़े हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है। यही मामला यहाँ तबलीगी मरकज़ में भी होता है। वो लोगों को पता है कि भाई मैंने किसी का पहन के जाना है, उसने मेरा पहन के जाना है, और वो वैसे ही वहाँ पे पड़े होते हैं। हाँ लेकिन आम जो मसाजिद हैं हमारे यहाँ, जहाँ इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता, तो वहाँ तो जूता मुतय्यन होता है ना।
وہاں متعین ہے, وہاں یہ نہیں کہ آپ کا کوئی پہن گیا تو آپ کسی کا پہن کے آ جائیں. عبدالرحمان والے علاقے میں بڑے جوتے جو ہے نا جاتے ہیں, اس لیے اس میں یہ سوال کیا ہے. جس نے جوتا چینج کرنا ہو تبلیغی مدد سے لاجے کو اچھا سا پسند کر کے آئے. ہاں, بہرحال یہ جوتوں کا بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ایک کا اٹھایا جائے وہ باہر پہن کے سائز پورا کر رہا ہوتا ہے باٹا بن جاتا ہے نا, ورائٹی بھی کافی ہے. پھر یہاں پہ یہ خرما لیکن جنہ یہ عمل ہے ایسے تو ہے, یعنی جنت کا یعنی خلود فی النار کی بات تو نہیں آنی ہے. بس وہ وعید ہے نا, بس ایک انذار کا انداز ہے, اسلوب ہے, ڈر جاؤ بھائی اس سے, بہت بڑی بات ہے. خلود تو نہیں کہیں گے ہم, خلود فی النار تو نہیں کہیں گے, بات ایک وعید ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی کا حق نہ کھاؤ. تو لوگوں نے اس کو بہت ہلکا لے لیا نا, دوسرے کے پیسے مار لینا بہت ہلکا لے لیا اس کو, اور کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا چلاک ہوں. یا یہ کہ اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا, والد فوت ہو گیا, تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق مار لیا, بہنوں کا حق مار لیا, یہ بھی ایسے یہ بھی اسی میں بالکل ایسے ہی. یہ تو کام بہت عام ہے یہاں پاکستان کے اندر, بہت ہے. یہ چیز جو ہے کیونکہ ہر فیملی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہ ایک مسواک کے برابر حق مارنا, اس سے بھی منع کر دیا. مسواک کیا چیز ہوتی ہے, اس پہ بھی جہنم کی وعید, جہنم کی وعید نہیں ہے بلکہ جہنم واجب ہے. تو یہ اخیر درجے میں ڈرانے کا انداز ہے نا کہ اس سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. سر یہ ایسی بات ہے نا کہ اگر ایک شخص عبادات میں بہت زیادہ ہے اور معاملات میں صرف انسان, یہاں لوگ ہمارے عام طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا نمازی ہے یا نارمل کر رہا ہے اکثر, لیکن اس کے معاملات ایسے ہیں کہ حقدار کا حق نہیں دے رہا ہوتا, اس طرح کی ہے چیزیں. تو وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا تمہاری عبادتوں میں کیا فائدہ. تو قرآن مجید کا بھی انداز اسی طرح کا یہ ہے کہ اگر تمہاری عبادات پوری ہیں لیکن یہ معاملات تمہارے ویک ہیں تو پھنس جائے گا, وہ بھی پھنسے گا, بالکل پھنسے گا. بھلے تہجد گزارو, اگر لوگوں کا حق مارا ہے تو پھنس جائے گا. کتاب و سنت تو یہی کہہ رہی ہے. اور جو لوگوں کا حق دے رہا ہے وہ اب عبادت نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نکل جاؤں گا, اس کو بھی کتاب و سنت کہہ رہی ہے کہ وہ بھی پھنس جائے گا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. تو دونوں چیزیں, دین میں تو توازن ہے, حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں, دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ہم کسی ایک کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے, کسی چیز کی اہمیت کو کم نہیں. دونوں حقوق اس نے اپنی جگہ پہ پورے کرنے. اللہ کا حق ہے, ظاہری بات ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کو اتنا کچھ دیا, وہ کہے جی نہیں اللہ کا حق تو وہ تو میرا اور اس کا اپنا معاملہ ہے نا. تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا بھائی میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے, وہ آپ کو پورا کرنا ہے. یا تو اللہ نے مطالبہ نہ کیا ہوتا, معاملہ اپنا بتایا نہ ہوتا کتاب و سنت میں ہو, تو اللہ نے بتا دیا 5 وقت کی نماز ہے, روزہ رکھنا ہے, تم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے, اور جو تمہارا اور بندوں کا معاملہ ہے وہ بھی تم نے کرنا ہے, وہ بھی حقوق تم نے دینے ہیں. تو یہ ہے. تیسرا کیا ہے, حق تعارض, یعنی جسے ہم کہتے ہیں رسپیکٹ, آنر. ہر ایک کی جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں, اس کو آنر دیں, اس کی عزت کریں. ایک بچے کی بھی رسپیکٹ ہے, ایون کہ ایک بچے کی بھی رسپیکٹ ہے. آپ اس وجہ سے کہ جی وہ بچہ ہے, جلتے جلتے جو آ کے تھپڑ مار دیا اس کو, ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. نہیں یہ نہیں, ایسے نہیں. پیار سے تو کیا, ارے پیار سے کوئی نہیں, تو آپ پیار سے تو گالیں کھینچی جاتی ہے نا. تھپڑ مار کے اسے کہے وہ رونا شروع کر دو, میں نے تو پیار سے مارا. نہیں, اس میں بعض اوقات نا والدین بھی دھیان نہیں کرتے. ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کی بےزتی کرنا, اس کی تذلیل کرنا, ٹھیک ہے, وہ فیل کرتا ہے نا اس چیز کو. یا بچے جب عمر میں بڑے ہو جائیں, بالغ ہو گئے ہیں, اب ان پہ ہاتھ اٹھانا, کہ وہ جو بھی ہے آپ کے لیے اولاد ہے, لیکن ایک وجود تو ہے نا, ایک علیحدہ وجود ہے. کام کرتے ہیں دکانوں پہ, ہاں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں ان پہ کتنا ظلم کرتے ہیں. وہ مار پیٹ تو دور کی بات, یہاں بھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ, اس کی ایک عزت نفس ہے,
اس کو ہم مجروح نہیں کر سکتے، اس کو ہم مجروح، بہت کچھ ہوتا ہے، ہاں ایسے ہی ہے، مار پیٹ، حفظ میں کتنی مار پیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یو این او نے چائلڈ پروٹیکشن لا بنا دیے ہیں کہ غریب آدمی کا بچہ بھی کام نہیں کر سکتا، پابندی ہے. اصل میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ مسائل کو حل کریں نا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مسائل ہم حل کرتے نہیں، ایسے قوانین بنا دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوہ عورت ہے، اب اس کا ایک ہی بیٹا ہے 8-10 سال کا، وہ جا کے سموسے بیچ رہا ہے، اب وہ نہیں کرے گا تو نہ ماں کو کھلا پائے گا، نہ ماں اس کی بیمار ہے. قانون بنا چکے اسٹیٹ تو رسپانسبل نہیں ہے، اسٹیٹ رسپانسبل. چوری کرے گا بڑا فتنہ پیدا ہوگا. تو اس لیے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن پہلے آپ لوگوں کو حقوق تو دینا. یورپ والوں نے کم از کم یہ تو کیا نا، جیسے تیسے ہوئی، کچھ ان میں ہیں ایسی ریاستیں جو ویلفیئر بیسڈ ہیں کہ جہاں ان امپلائمنٹ ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے الاؤنسز لگا دیے، وظیفے لگا دیے. ہمارے پاکستانی جا کے وہاں بڑی جیشی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے یہ کام کیا، وہ تو اچھے لگتے ہیں کہ جی چائلڈ لیبر، بھئی ہم آپ کو دے رہے ہیں تو پھر بچوں سے محنت مزدوری. یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پڑوسی نہیں پوچھتا، بھائی اس کا حق مار جاتا ہے. مطلب اس کا والد فوت ہوا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی جائیداد ہے، وہ چچے مامے تائے ساری ہڑپ کر جاتے ہیں، جو ہے وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. تو اس معاشرے میں اب اس قسم کا قانون جب آپ لاگو کریں گے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. باقی چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، قانون بنانا نہیں. اب تو ویسے بھی سر سارے قانون بدل گئے، جیڑا امیر ہے جس کو پیسہ ہوتا سارے رشتے دار ہیں، غریب تو کوئی ہے ہی نہیں. پیچھے جو حدیث ہے اس میں مسلمان کا مال لینے کے بارے میں لگ رہی ہے، غیر مسلم کے مال کے بارے میں نہیں. غیر مسلم کے ہم عمومی روایات ہیں، عمومی روایات اور بہت سی ہیں. اور یا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بینکم بھی تو آپس میں ہو گیا. نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے مراد جو ہے وہ آپس میں لے لیں. یعنی تہاڈا مطلب ڈاکٹر صاحب کہ خدا جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے نا، آگے آ رہا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو تجارت جس سے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بینکم ہے. حق الحریہ، آزادی کا حق. آزادی کے حق سے وہ والا آزادی نہیں ہے جو یہ ان کے گھسی ہوئی ہے دماغوں میں، رائٹ ٹو فریڈم. مطلب کسی کو غلام نہیں بنا سکتے آپ. اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ آپ غلام نہیں کسی کو بنا سکتے. ایک چلی آ رہی تھی، وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن کسی آزاد کو غلام بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے. جیسے ہمارے یہاں پکڑ کے جو ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں پھر آگے، یا خرقار کیمپس ہوتے تھے، یا پھر بٹوں پہ یہ جو مزدوری کرنے والے ہیں نسل در نسل بیچارے، یا کلین معافی میں بھی ہاں کلین، اس میں وہ ان کو پیسے دے کے تو بس باندھ لیا سمجھ لیں، جب تک وہ کلیئر نہیں کرے گا وہ جا نہیں سکتا. پھر اگر وہ کلیئر بھی کرتا ہے تو دوسرا جو ہے ان نا کی لیبر اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کو گزارا نہیں ہوتا، اس میں ان کو پیسے پکڑنے پڑتے ہیں. اب یہ ان کی آزادی سلب کر لی گئی ہے نا، ہاں یہ آزادی سلب کر کے، تو کسی کی آزادی آپ نہیں سلب کر دے سکتے، اس کا باندھ نہیں سکتے کہ بھائی تم نے اب یہاں سے ہلنا نہیں ہے کیونکہ تم میرے مقروض ہو. تو اب تم قانوناً ٹھیک ہے کسی کو جیل ہو جائے، وہ تو اب آپ کا ایک لا آف دی اسٹیٹ ہے نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ رہائش کا حق. کسی بندے کو آپ مجبور نہیں کر سکتے یہاں کیوں رہ رہے ہو، وہاں تمہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ کی زمین ہے، وسیع ہے، بس اس میں جو اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں ان کا احترام کرے. کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ رہنا چاہتا ہے وہاں رہ لے، کسی نے دریا کے کنارے گھر بنانا ہے وہاں بنا لے. کیسے رہ سکتے ہیں، رجسٹری تو کرنی ہوگی. وہ دنیاوی قانون تو پورا کرنا پڑے گا، لیکن لوگ رہ تو رہے نا پہاڑوں پہ، ہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہ رہے. یہ نا انہوں نے جو کام کیا تھا نا 70s کے اندر، جو 12 ایکڑ جگہ دی تھی نا سر، وہ بڑا کمال کا. اب تو وہ قانون نہیں ہے، نہیں اب نہیں، وہ تو ختم ہو گیا اسی کے دور کے ساتھ. لیکن جن لوگوں نے ہزاروں لوگ خاندانوں نے وہ فائدہ اٹھایا. اچھا اسٹیٹ کو نا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اسلامی ریاست. غریبوں میں اتنی ہماری اسٹیٹ کے پاس زمینیں پڑی ہیں، بلکہ یہ جاگیرداروں کے پاس جو ہیں
ڈاکٹر صاحب تو یہ کہتے تھے ان سے بھی لے کے دینی چاہیے. 43.5% تو جو ہے نا ہمارا پاکستان کا جو ہے نا وہ بلوچستان ہے اور آبادی جو ہے نا وہ 5 to 6% ہے. ایسے اتنی زمین پڑی ہے کہ ایسا کوئی خود بھٹو کے پاس اتنی زمین تھی، ظاہر بات ہے پتہ نہیں بتاتے ہیں کتنے ریلوے اسٹیشن لگتے تھے ان کی زمین کو. تو یہی صورت حال ہے. کہنے کا مقصد یہ اتنی زمینیں، وہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے تھے، یہ تو اصل میں ان کو انگریزوں کے ساتھ وفاداری میں ملی تھی نا، ان کے آباء و اجداد کو، ان کی اپنی کہاں سے آ گئی. ایک تو یہ ہے کہ چلیں کسی نے محنت سے بنائی ہیں کوئی زمینیں، تو وہ آپ اس سے نہیں لے سکتے چاہے جتنا بھی ہے. تو جس کو انگریزوں سے وفاداری میں ملی ہوئی ہیں یہ ساری زمینیں، اپنی قوم سے غداری میں ملی ہوئی ہیں، وہ ان کی کہاں سے ہیں؟ وہ تو اسٹیٹ کو واپس لے کے اور غرباء میں تقسیم کرنی چاہیے. وہ جو حواری ہیں بیچارے، وہ جو ترس رہے ہوتے ہیں، اپنے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، کرنے کا کام ہے. لیکن وہی لوگ تو اسٹیٹ پہ قابض ہیں. ہاں وہی لوگ اسٹیٹ پہ قابض ہیں، وہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اب آپ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اسلام میں جو ہے نا وہ ملکیت کا تصور ہے، ٹھیک ہے اسلام میں ملکیت کا تصور ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی ملکیت ثابت کیسی ہوئی ہے، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی ہسٹری کیا ہے. جتنا بڑا بڑا ہمارے یہاں جاگیردار ہے، ان کے جو ہے کوئی آباء و اجداد کوئی تھوڑے تھے کہ جی محنت سے انہوں نے یہ ساری جاگیریں بنائیں. جو غداری کرتا تھا اس کو انگریز ایک ٹائٹل بھی دے دیتے تھے اور ساتھ میں لمبی چوڑی جاگیر بھی دے دیتے تھے. ان کی کون سی اپنی تھی، انہوں نے بھی یہی سے انہوں نے بھی یہاں سے سارے جو مخدوم ہیں سارے اسی طرح تو بنے ہیں، سارے بڑے جگیردار ہیں. جی اپنے لوگوں کے غلام رہے. تو اس سے تو ویسے غلامی پیدا ہوئی ہے، جاگیردارانہ نظام سے غلامی پیدا ہوئی ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. اتنی لمبی چوڑی جاگیریں نہیں، بس ٹھیک ہے بس. ہاں کسی نے اگر محنت سے کوئی لے لی اور اپنی پراپرٹی بنا لی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ کتنے ہوں گے؟ ایک آدھا ہوگا بس. محنت سے بہت مشکل ہے. اتنی بڑی جاگیر بنتی نہیں ہے، محنت سے نہیں بنتی، قبضے سے ہی بنتی ہے. اور اب لوگ کیا کریں، اب قبضہ گروپس ہیں، اب جتنی بڑی بڑی جاگیریں ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ شہروں میں، وہ ساری حکومت کی پراپرٹیز ہیں، قبضے کی ہیں، اور کچھ عرصوں بعد وہ لیگل ہو جاتے ہیں. یہ بھی واپس کرنے چاہیے. اصل میں بات پھر وہی ہمارے یہاں حکومتیں کیا کرتی ہیں، مڑ جوڑ کے واپس بھی نہیں کرنے دیتے. کہنے کہ واپس کرنی چاہیے، یہ جو واپس کرتے تھے واپس بھی نہیں کرنے دیتے. یہ غریب ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے اس میں قبضہ کی ذریعہ بنایا ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب فرق ہے نا یہاں پہ. جب آتی ہے کہ جی ٹیکس کی لہر چلانی ہے تو امپلائی کو، وہ بیچارہ پہلے ہی ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے، اس کو مزید رگڑا لگاتے ہیں. اچھا جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں آپ ان کو ہاتھ ڈالیں، وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو یہی ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے زمین جو ہے نا وہ جو پبلک کی ساری اسٹیٹ کی ہے زمین، وہ آپ نے لوگوں سے واپس کرنی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں سے شروع نہ کریں نا، پہلے آپ بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالیں کہ جنہوں نے اسٹیٹ کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا. جب آپ ان سے واپس لے لیں گے نا، پھر چھوٹے لوگوں کو بھی اطمینان ہوگا کہ نہیں بھائی عدل اور انصاف. ہوتا یہ ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، سارا قانون اور نزلہ آ کے غریبوں پہ گرتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار یہ کیا انصاف ہے، اس سے مایوسی ہوتی ہے. لاہور میں سر 9 کچی آبادی تھی اور 1981 کے اندر جو ہے نا انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے تھے. پروسیس یہ 73 میں شروع ہوا تھا. آئی واز ورکنگ ان پی ایم ڈی ڈپارٹمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، سیکریٹریٹ میں تھا میں اس وقت. تو 1981 میں جو ہے نا ان 9 بستیوں کو نا وہ مطلب یہ کہ مالکانہ، یہ ایک بستی مجھے یاد ہے، یہ بستی سیدن شاہ ہے، یہ انٹرنیشنل ہوٹل کے پیچھے، مال کے پیچھے. ان سب کو جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے نا، 3 مرلے کے پلاٹ جو ہے نا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے نا، ان سب کو وہ الاٹ کر دیے تھے. جو 2 مرلے میں تھا اس کو 2 مرلے، اور انہوں نے ایک نومینل سی فیس تھی، مطلب میرا خیال ہے 40 یا 50 روپے جو ہے نا پر مرلہ فیس رکھی تھی. اور وہ ساری کی ساری آبادیاں جو ہے نا انہوں نے گورنمنٹ نے، جیسے آپ نے کہا نا اسٹیٹ کو ایک ویلفیئر ادارہ ہونا چاہیے، اس وقت اسٹیٹ نے یہ کام کیا تھا. 1981 کی بات کر رہا ہوں. چلیں ضیاء الحق کا دور تھا. خیر بھٹو کے بھی کچھ اقدامات اچھے تھے، 12 ایکڑ جگہ، اور یہ ضیاء الحق کے بھی جیسا بھی تھا، بھٹو جیسا بھی تھا، کچھ چیزیں اس کی جو ہے نا وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ کچھ اسٹیٹ میں ہے. تو کس طرح پاسبل، جیسے آپ چینی کا دیکھ لیں، 80-90% یہ شوگر مل کے اونرز ہیں، پولیٹیشین.
किस्सा 60 से 120 पे चला गया, अब वो भी बैठ के बातें करते हैं कि ये चला गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इवन तो वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व। हाँ। तो वो हम उन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे कि वो करेंगे, तो वो खुद उस तरह उसके अंदर मुलव्वस गया। ये जो दूसरे जमीनों वाले हैं, अब वो सारा का सारा वो पूरा जुडिशरी को ही काबू कर लेते। इवन तो बहरिया टाउन के बारे में, ये कराची बहरिया टाउन में उन्होंने 10 साल में उसको इलीगल किया, वो प्राइसेस डाउन हुई, वो एक सोसाइटी को 4-4 दफा बेच देते, जब प्राइसेस डाउन हो जाती हैं वो रीबाय कर लेते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं, ऐसे ही होता है। फिर उसी जज के जरिए उसको लीगल कर लेते हैं, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा तो मतलब बताओ, वो ये तो हमारे निज़ाम का हाल। तो हम कहेंगे इस तरह, मतलब इस रेल के लोग आए तो इस तरह तो पहले भी आए हैं। बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है हर डिपार्टमेंट में ना। तो खैर हर डिपार्टमेंट में मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये शऊर बेदार करें ना, और ये शऊर अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत बेदार हो गया सोशल मीडिया पे ये वो। अब कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो लोग भी काम कर रहे हो, कम से कम पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि जो लोग भी इस हवाले से कहीं कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कहीं कि उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ ताउन करें, यानी निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, या जस्टिस के हवाले से, या इंसाफ और अदल के हवाले से, या जुल्म के ख़ात्मे के हवाले से। तो इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, जमातें हैं, तहरीकें हैं, वो काम तो कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको फिर हमारे लोग जो ज़्यादा दीन से मोहब्बत करने वाले हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो उनको उठा के ले जाते हैं सर। फिर बहरहाल बहुत ज़रूरत है काम करने की। जो लोग डेमोक्रेटिव उसमें भी कर रहे हैं ना, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें बाज़ औक़ात ही अल्लाह के वसल्लम की एक हदीस है ना, इसको हम लोगों को ना, ख़ास तौर पे मज़हबी लोगों को इसका बहुत ज़्यादा जो है ना, इस कि अल्लाह ताला जो है वो कभी किसी फासिक व फाजिर आदमी के ज़रिए ना इस दीन की तायीद कर देता है, इसको क़ुव्वत बख्श देता है। तो कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आते इस मुल्क में कि जी मज़हबी लोग ऊपर आ जाएंगे। वैसे मज़हबी लोगों की सही बात है, कोई ज़हनी सतह भी इतनी अच्छी नहीं है आम तौर पे, उस लेवल पे जाके जहाँ वो लोग सोच रहे होते हैं और चाले चल रहे होते हैं। एक जंग है ना, जारी बात है। हम लोग तो टीम नहीं होगी, मतलब 1-2 बंदे तो हो सकते हैं, लेकिन इतनी टीम नहीं उनके पास। टीम नहीं है, ऐसा कैलिबर नहीं है, ऐसी सोच नहीं है, ऐसा जहन नहीं है, ऐसी सलाहियतें नहीं है, ये सब नहीं है। नियत नहीं है सर, वज़ीर आज़म ना बने, कोई ऐसी तो लग जाए ना दरसे निज़ामी करके सीएसएस का इम्तिहान दिया जा सकता है ना, दिया जा सकता है। ऐसे ही कोई एसी लग जाए, वज़ीर आज़म ना लगे, अपने जिस इलाके का एसी होगा उस इलाके में तो कुछ बेहतरी कर हाँ नहीं कर सकते, इतनी होती है बेचारे वो कर यहाँ सकते हैं। इंग्लिश भी पढ़ सकें जब ये दस निज़ामी करके फारिग होते हैं। एलएलबी करके लोग लगे हुए हैं चीफ जस्टिस। इसीलिए तो सर लेकिन सर उसमें डॉक्टर साहब एक और मसला भी है। हमारे कुछ तंजीम के लोग हैं जो यहाँ गए हैं ब्यूरोक्रेसी में। अब जैसे एक साहब थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर लग भी गए, तो कुछ अरसे बाद उन्होंने चेंज कर लिया अपना महकमा डिपार्टमेंट। उसकी वजह यही है कि वो एक पूरा निज़ाम है ना, उस निज़ाम में वो अकेला बंदा क्या करे, कितनी देर तक लड़ेगा। एक वक्त आएगा कि वो हौसला हार जाएगा। उन्हीं के साथ ये तो एक जमात हो ना, एक जमात हो, सबसे पहले तो वो क्या काम करेंगे, आपके तबादले, आपको वो बलूचिस्तान के उस बेआबाद इलाके में जाके फेंक देंगे आप। ये ओरिया मकबूल 20 साल रहा है बलूचिस्तान में। हाँ लेकिन सर वो उनके पास बलूचिस्तान के डोमिसाइल था, इसलिए वो, क्योंकि ये सीएसएस में होता है कि 3 साल मेरा ख्याल आप दूसरे सूबे में रह सकते हैं, जहाँ का डोमिसाइल आपको उधर ही सर्व करना पड़ता है। और ये साहब के सर पास उधर का, क्योंकि वो वहाँ पे टीचिंग करते रहे थे, इसलिए उनके पास डोमिसाइल उधर का था। और वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जब ये सीएसपी जो सीएसएस वालों की एलोकेशंस होती हैं बलूचिस्तान और पंजाब में। पंजाब में आपको मिलती नहीं है, बलूचिस्तान में आप डीएमजी में पहुंच जाते हैं उतने नंबरों से। हाँ जी सही बात है, बलूचिस्तान और सिंध में इसी तरह ही है। लेकिन बहरहाल जो लोग कर रहे हैं बड़े उनका जिहाद है। हमारे एक अपने बहुत करीबी दोस्त हैं हमारे तंजीम के ना, तो वो हेडमास्टर थे कि स्कूल में, बहुत ईमानदार थे, कभी एक पाई की उन्होंने करप्शन नहीं की। अब हर जगह यानी तालीम के महकमे में करप्शन का ये सूरत हाल है, और उनके डिपार्टमेंट ने उनको वो जंगल में जाके फेंका, और वो बेचारे वहाँ अकेले रहते थे, वहाँ जंगल में स्कूल था। सर ये तो अल्लाह ने पहले काम शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि रास्ते पे चलो कि तो मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन ये सब मीठा मीठा ही होता है इस्लाम के, तो सभी लोग ही इसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। हाँ असल बात डॉक्टर साहब वही है ना कि हर बंदे का ईमान का एक जैसा लेवल नहीं है ना। मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे ऊपर आ जाएंगी तो मैं तो ठीक है, मुझे तो साबित कदम रहना चाहिए, लेकिन दूसरे के बारे में मैं ये नहीं कह सकता,
کہ اس کو میں یہ نصیحت کروں کہ یار اب وہ کہے کہ جی میرا بچہ گھر میں بیمار ہے, میری بیوی بیمار ہے, 6 مہینے میں گھر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, حالات نہیں ہے کہ ان کو میں اٹھا کے جنگل میں لے آؤں. دوسرے کی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی تم اپنا ایمانی لیول اتنا بڑا کرو اور یہ بڑا جہاد کر رہے ہو, جبکہ اس کو ارد گرد سارا کچھ نظر آ رہا ہو کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جہاد ہے, اس طرح کر کے برداشت کرنا, اللہ تعالیٰ کی استقامت دے تو ہے, ادروائز جس وقت وہ گھر سے پریشر اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایمانی جرت بھی ہونی چاہیے. میں ایک مطلب اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, میں اپنی ذاتی میری مثال ہے, میں نے یونائٹڈ نیشن سیکریٹری ریزائن کر کے نا 1987 میں میں نے جوائن کیا یو این میں, اور یو این کے اندر جب اس وقت نا نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. یو این کے 26 ڈپارٹمنٹ ہیں, جس طرح گورنمنٹ کے 29 ڈپارٹمنٹ ہیں, اسی طرح یو این کے 26 ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈفرینٹ ہیں. یونیسیف ہے, یو این ڈی پی ہے, یو این موگف ہے, اسی طرح جو ہے یونیسکو ہے. میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جی 6 مہینے کے بعد جو ہے نا الحمدللہ میری اکیلے کی کوشش سے نا ہمارے ادارے میں نماز شروع ہو گئی. یونیسیف کے اندر جو ہے نا نماز شروع ہو گئی. انہوں نے ایک کمرہ جو ہے نا باقاعدہ وقف کر دیا, لیکن اس کے لیے آئی ہیو ٹو فائٹ اے لاٹ. لیکن یہ کہ ابھی اتنا پیسیج آف ٹائم 6 ماہ کے اندر جو ہے نا انہوں نے, اور یقین کیجئے کہ ود ان 2 ایئرس جو ہے نا اپ ٹو 1989 جو ہے نا تمام اداروں کے اندر انہوں نے تمام آفیسز میں, چاروں پروونشل کیپٹلز میں اور جو ہے نا فیڈرل کیپٹل کے اندر ہمارے آفیسز تھے سارے, اور ان سب کے اندر انہوں نے ایک ایک کمرہ وقف کر دیا, اور نماز کا جو ٹائم ہے نا 10 سے 15 منٹ انہوں نے کہا کہ یہ دیں. اور جب میں نے 2008 میں جب وہ مطلب یہ کیا آفٹر سرونگ 22 ایئرس ان یو این, جب میرے اوپر وہ لیبل لگا اور انہوں نے مطلب یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی پوسٹ کو abolish کر رہے ہیں, اور ورنہ آپ کے اوپر جو ہے ٹیررسٹ کا جو ہے لیبل لگ گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے مطلب یہ کہ جو میرے پیسے بنے ہیں مجھے دے دیجئے, میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 لائنیں لکھ دیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی کیس جو ہے نا یو این کورٹ میں دائر نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, 2 لائنیں لکھ دی. پھر جتنے پیسے بنے تھے وہ 3 مہینے میں مل گئے الحمدللہ. مجھے 6.5 ملین اس وقت ملا الحمدللہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میری جاب چلی گئی نا, اور اس سے تقریباً 2 مہینے کے بعد وہ نماز کا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. 20 سے 21 سال وہ رہا, لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا اب کسی بھی ادارے میں یو این کے اندر نہ تو نماز کی بریک ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ جو کمرے تھے نا جو انہوں نے وقف کیے تھے وہ بھی ختم کر کے انہوں نے وہ بھی آفیسز بنا دیے. آپ کو لڑنا پڑتا ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی. اگر آپ لڑیں اللہ کی مدد آپ کے لیے شامل حال ہوتی ہے. اس میں ہاں شیخ صاحب دو باتیں اس میں. جو کام آپ نے کیے نا ماشاءاللہ یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس کام میں آپ 20 سال کم از کم گزار گئے, لیکن یہ کام تھا خیر پھیلانے کا. اگر آپ انہیں ان کے شر سے روکتے نا تو یہ 2 مہینے بھی نہیں چلنا تھا, اس سے پہلے آپ فارغ ہو جاتے. یعنی جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ سسٹم میں یہ غلطی ہے, کرپشن نہیں ہوگی, رشوت میں نہیں لوں گا, وہ آپ کو 2 مہینے نہیں ٹھہرنے دیں گے. کیوں؟ اس سے ان کے مفادات کے اوپر ڈائریکٹ زد پڑتی ہے. تو ہاں خیر کا کام اگر ہم کہیں وہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ویسے اس کو بھی پسند نہیں کرتے. آپ کی بات ٹھیک ہے, 20 سال بعد انہوں نے بند کر دیا, اس کو بھی وہ پسند نہیں کرتے, لیکن پھر وہ چل جاتا ہے. لیکن یہ نہیں چلتا. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں رشوت نہیں لینے دوں گا یہاں جس سیٹ پہ ہے نا, اب ایس ایچ او ہے وہ تھانے میں نماز جاری کروا دے وہ تو چل جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہے کہ جی یہاں کوئی رشوت نہیں لے گا, نہ میں نہ میرا اہلکار, دوسرے دن اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی. ایسے 1983 میں میں نے امتحان پاس کیا تھا ISI یہاں پہ, تو میرے والد صاحب نے مجھے نہیں جانے دیا تھا. وہ لا ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے تھے. وہ کہتے نہیں بیٹے آپ نے نہیں جوائن نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں پتر تو لوگوں کی جاسوسی کرے گا, لوگ اگو تیری جاسوسی ہوگی, مطلب ہے اور تیری فیملی کی, مسز کی, بچوں کی, سب کی جو ہے نا آپ نے جوائن نہیں کرنا. میں نہیں گیا, پھر اسلام آباد نہیں جوائن کیا, میں ادھر ہی رہا میں. لیکن 87 میں پھر میں الحمدللہ ایگزام میں جوائن کر لیا. لیکن بہرحال کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اور بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی وزڈم کے ساتھ, بڑے حوصلے اور ایمان کے ساتھ, کہ اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات یہی ہے. ایک تھانے دار جو ہے نا اگر انصاف کے اوپر کھڑا ہے, صرف اتنا کام کر رہا ہے کہ جی میں نے کسی جو ہے نا کوئی کسی بندے کی جائز FIR ہے وہ میں نے درج کر لینی ہے, اور میں نے کوئی رشوت نہیں لینی, یہ 1000 اماموں سے بہتر ہے.
جو مسجد کے ہمارے امام ہیں نا، جو جمعے پڑھا کے جو تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے یہ بڑا خیر کا کام کر رہا ہے، یہ SHO ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا. کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ 5 سال 7 سال بڑی بات ہے، بس اس کے بعد وہ بددل ہو کے ڈپارٹمنٹ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ اکیلا ہوتا ہے نا بندہ، کوئی حوصلہ افزائی بھی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ارد گرد کے سارے سمجھا رہے ہوتے ہیں یار تو کس پاگل پن میں پڑ گیا. یہ تو وہ قریبی یہی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کس مصیبت میں پڑ گیا تو وہ اور انسان کا حوصلہ گرا رہے ہوتے ہیں. یعنی جن سے کوئی امید ہوتی ہے کہ وہ کوئی حوصلہ دے کہ یار بڑا خیر کا کام ہے، نیکی کا کام، وہی آپ کو جو ہے وہ ڈیمولرائز کر رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل. یہ جو ہماری الیکٹریسٹی ہے، اس میں کوئی اکوپمنٹ بنانا چاہ رہا تھا میں، تو مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کے مینیجر سے، ڈائریکٹر سے، SDO وغیرہ سب ملاقاتیں کی. تو انہوں نے کہا اس ماحول میں آپ نہ آئے تو اچھا ہے، یہ بہت گندہ ہے. آپ جب تک کسی میل ملاقات نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں چلے گا. جو آپ کا حلیہ، جو آپ کا ارادہ ہے، وہ تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا آپ نے صرف آئے نہیں، آپ انویسٹمنٹ کر ہی نہ. ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی حال ہے. رشوت تو سمجھے نا کہ فرض سمجھ کے کوئی لی دی جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگوں نے لمبی داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سبحان اللہ. پہلے تھوڑا سا واز کریں گے اور اس کے بعد اپنے کام پہ آ جائیں گے. جی خدمت، اس کے بعد راز بول دیں گے، ہاتھ نہیں لگاتے. شفاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انہوں نے کہا کہ رشوت وغیرہ یا گند ہے، یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے، تو پھر ہم تو کاروبار بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک چیز کلیئر کر دیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ استقرار کی کیفیت میں، پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے استقرار کی؟ دیکھیں ایک بندہ مستر ہو گیا، اس کے تو علیحدہ بات ہے نا، وہ تو ہاں استقرار کی کیفیت میں تو ایک علیحدہ بات ہے. ہم نے کہا کہ جی دفع مضرت کے لیے ہم نے گفتگو کی تھی شاید کسی میں، ہاں دفع مضرت کے لیے اپنے آپ سے کرنے کے لیے. اب مثال کے طور پہ انہوں نے 60,000 کا آپ کا بجلی کا بل ٹھوک دیا اور آپ کو بھی پتہ ہے. اب وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ وہ فلاں یہ وہ، کہ اتنا میرا نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 1000 2000 دیں. اب آپ کے اوپر ظاہری بات ہے، اب آپ کہتے ہیں ایک طرف میں 60,000 دوں جو بنتا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ 2000 دے کے میں ان سے جان چھڑواؤں. تو بہرحال بہت مسائل ہیں، گمبھیر ہو گئے ہیں. اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ میں. اب مطلب اور ویسے وہی بات جو ایک آئی ہے نا کہ لوگ اس کو شناخت کو نہیں سمجھتے، اس کی برائی کو، اور اس کو حق سمجھ کے جس طرح سے کھا رہے ہیں. قیامت والے دن معلوم نہیں کیا صورتحال ہوگی. ویسے خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا، لیکن ایک خواب مجھے ایک دفعہ آیا تو میں بڑا پریشان ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ چونکہ حدیث سے تھوڑا سا ریلیٹ کر رہا ہے. ہماری جو ایک مسجد تھی محلے کی، کسی اور محلے کی بات کر رہا ہوں اس کی نا، تو وہاں میں نماز پڑھتا تھا. تو وہاں پہلی دوسری صف میں کچھ نمازی ہوتے تھے اور بڑے داڑھی شاڑی سارا کچھ رکھا ہوا، بہت مذہبی دیندار. ایک دفعہ مجھے یہ خواب آیا کہ مسجد کے باہر جو ہے نا ایک کتیا کھڑی ہے اور یہ 2-3 لوگ اس کتیا کا دودھ پی رہے ہیں. مطلب بالکل جیسے نا کسی کے جانور کے تھن کو منہ میں لے کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار انہوں نے اس دودھ کو، کتیا کے دودھ کو حلال کر لیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو مطلب بعد میں مجھے کسی نے پتہ چلا کہ جی وہ اصل میں فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور رشوت خور ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرام کو حلال بنانے والی بات ہے، یہ جو ایسی کمائی ہے. لیکن ہم اب اس کی شناخت تو بری رہ ہی نہیں گئی نا، بری رہ ہی نہیں گئی. وہ جو بندہ جس نے آواز اٹھانی ہے فار ایگزامپل، وہ ظاہر اندر ہی کوئی رہ کے اٹھا سکتا ہے. اگر کوئی اندر ہوگا تبھی آواز اٹھائے گا نا، باہر کیا آپ آواز اٹھائیں گے؟ تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اپنا علو سیدھا رکھے، اور جو چیزیں اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں اس کو کسی مصلحت کے تحت اس کو اگنور کرے اور اپنا وہ کام جاری رکھے، یا وہ چھوڑ دے بالکل ہی. مطلب ظاہر آواز اگر اٹھانی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، ساری زندگی وہ فائٹ کرتا رہے گا، لیکن اس کی فائٹ سے انشاءاللہ سے یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر حجت قائم ہوتی رہے گی. تو اگر وہ ڈپارٹمنٹ میں رہتا ہے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا جہاد ہے.
ڈپارٹمنٹ میں رہ کے وہ رشوت نہیں لیتا اور کچھ اس لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. کچھ لوگوں کو فائدہ مطلب یہ بہت بڑا جہاد ہے. مطلب ایک بندہ ہے جو ایک بڑی اسامی آ گئی ہے, اس نے اپنا ناجائز کام کروانا ہے, وہ کہے گا یہ رشوت پکڑو میرا کام کر دو, تو کام تو اس بیچارے کو کرنا ہی پڑنا ہے, افسر کو جو ایماندار افسر ہے وہ کہے گا میں رشوت نہیں لیتا, میں تیرا کام کر دیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈپارٹمنٹ میں رہ کے کوشش کر رہا ہے. تو اس کے متعلق کیا ہے کہ یہ اپروچ ٹھیک ہے, مطلب رشوت وہ خود نہیں لے رہا. دیکھیں ناجائز کام, ہاں ناجائز کام رہ نہیں سکے گا اندر, پھر وہ 4 دن بھی نہیں رہ سکے. دیکھیں گورنمنٹ میں ہوتا کیا ہے, وہ آپ کو فارغ تو نہیں کر سکتے, آپ کی ٹرانسفر کرتے ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. ہاں ٹرانسفر کرتے ہیں, فارغ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک اس کے لیے بہرحال ایک ہے آزمائش بہت بڑی ہے. کہاں پھینک دیں گے آپ, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب آپ کے بیوی بچے ہیں, 100 مسائل ہیں, تنگ تو انسان نے بہت ہونا ہے. اور یہی ہوتا ہے, سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے, لوگ یہی شکایت کرتے ہیں. جو تو فیئر ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں, کہ ان کو کبھی ادھر پھینک رہے ہیں کبھی ادھر پھینک رہے ہیں, اور یہ اور وہ. تو جب تک وہ ہجرت, وہ بیچارہ ہر وقت جو ہے نا وہ سفر میں ہے. دونوں سفر, انگلش والا ضرور, ہاں انگلش والا سفر بھی ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چیز کی کلیئرٹی کائنڈلی کیجیے گا کہ ایک عام شخص ہے, وہ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس رشوت زدہ ماحول میں کام کر رہا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کو تو دائیں بائیں تبادلہ کر دیا جائے. لیکن جیسا شفاق صاحب نے بات کی کہ ہم کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کاروبار کو کرنے کے لیے اپنے جائز کام کو کرنے کے لیے رشوت بھی دینی پڑے گی اور سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اس معاملے پہ تو ہم بھی داڑیوں والے ہیں, ہمیں بھی لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ رشوت دے رہے ہیں یا اپنے کام کروانے کے لیے ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن کاروبار کرنے کی ویسے ہمیں مطلب رشوت دے رہے ہو آپ مت کرو, لیکن اسی کاروبار کرنے والے آدمی کے پاس ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ انجینئر کی جاب کر لو, اکاؤنٹنٹ کی جاب کر لو, بک کیپنگ کی جاب کر لو, وہ ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام غلط کر رہا ہے, اگر وہی کام ہم خود کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ رشوت دے رہا ہے. لیکن وہی کام جب ہم کہتے ہیں کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں, اس جگہ وہ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے, اب ہم جاب بھی کرتے رہیں, کیونکہ اس ذہن کے ساتھ کرتے کرتے جو مذہبی ذہن ہے صرف سب سے نچلے لیول کے اوپر صرف وہ نوکریاں کر رہے ہیں, وہ اوپر ہی نہیں آ پا رہا. اور وہ نچلے مطلب ایک غلامی کی زندگی سمجھ لیں کہ وہ اس کو یہ کہہ دے کہ آپ نے جاب کرنی ہے, اینول آپ کا انکریمنٹ لگ جائے گا, بس انف ہے. وہ اس بڑی سوچ کو سوچ ہی نہیں سکا, اس کو کھیلنے ہی نہیں دیا گیا کہ آپ کر لو کاروبار. اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں رہتا ہے, جس طرح میں نے کہا وہ ناجائز کام کر رہا ہے مجبوری کے اندر, تو یہ بھی تو ایک اضطرار والی کیفیت ہے کہ وہ خود رشوت تو نہیں لے رہا لیکن اس کو کرنا پڑ رہا ہے اس جگہ پہ رہنے کے لیے اس کو, کیونکہ وہ بلوچستان چلا جائے گا تو وہ کام تو نہیں کر سکے گا. ان دا ویری لانگ رن شاید وہ دوبارہ تبادلہ ہو کے کہیں پہ آئے, لیکن پھر وہ یہ پنگ پونگ تو چلتا رہے گا اس کے ساتھ. دیکھیں نا, آپ براہ راست اگر ملوث نہیں ہے نا, چونکہ شہر اتنا پھیل گیا نا, اگر براہ راست ملوث نہیں, جیسے پچھلے دنوں کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ وہ صاحب کہیں کسی ورکشاپ میں کام کرتے تھے جہاں یہ لینڈ کروزرز وغیرہ آتی تھیں, بڑی گاڑیاں جو ہے نا, تو وہ کہہ رہے تھے جو ہمارے مالک ہیں اب ان کا تو کوئی دین ایمان بس ایسا ہی ہے کہ وہ 100 روپے کا ہم اگر پرزہ ڈالتے ہیں تو وہ کوئی 20-30 ہزار کا بل بنا دیتے ہیں کہ یہ بھی ڈال دیا وہ بھی ڈال دیا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب اس میں کیا ڈالا گیا, یا بعض اوقات ڈالا بھی نہیں جاتا کچھ اور وہ لکھ دیتا ہے, ایک بل بنا دیتا ہے. تو اب اس میں ظاہری بات ہے میرا دل تو کھٹکتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں دیکھو اب یہ درست نہیں ہے, اس میں تم براہ راست ملوث ہو رہے ہو. تو جہاں آپ براہ راست ملوث ہو رہے ہیں نا, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, مطلب سوئچ کر لیں. چھوڑنے سے مراد یہی ہے. ہاں جہاں براہ راست ملوث نہیں ہے, آپ کا مالک ایسے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے مالک اور اس کا معاملہ, کیونکہ شہر اتنا پھیل گیا, آپ ہر جگہ اگر اس کو اپلائی کریں گے تو پھر گھر میں بیٹھ جائیں گے, پھر تو کچھ کر نہیں سکیں گے. بینک میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو کہتے بینک میں مل رہی ہے, نہیں بینک میں نہیں جانا چاہے جو مرضی ہو, اور نہیں کرتے نہیں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. سر آپ نے کہا براہ راست نہیں ملوث ہوں گے, مثلا جس طرح ایک اکاؤنٹنٹ ہے جس طرح انہوں نے سوال کیا, تو ظاہر ہے وہ کس طرح براہ راست ہوگا, فرض یہ ایک بڑے گروپ میں ہے, سپوز جے ایس گروپ ہے, اگر اس گروپ میں ہے تو وہ کیا براہ راست ہوگا کہ براہ راست نہیں ہوگا؟ براہ راست سے کیا مراد ہوگی؟ براہ راست سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کام میں براہ راست انوالو ہو رہا ہے نا. اب جیسے دیکھیں کہ اب ظاہر بات ہے پارٹس تو اسی نے تبدیل کیے ہیں نا, تو وہ نہیں نا بنا رہا, بل تو اس کا مالک بنا رہا ہے نا, یا وہاں پہ جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ بنا رہا ہے نا, بل تو اسی سے بنوایا جا رہا ہے نا.
کیونکہ اب وہ کہتا ہے کہ جی ہم سے جو کسٹمر ہے وہ کنفرم بھی کرتا ہے نا، ظاہری بات ہے وہ پوچھ بھی لیتا ہے، بعض اوقات نہیں پوچھتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور بعض اوقات پوچھ بھی لیتا ہے کہ بھئی اچھا یہ ڈالا ہے، تو ہمیں مالک کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو کہنا پڑتا ہے بھئی یہ ڈالا ہے، مالک کے خلاف تو نہیں جاتے. یہ اس طرح سے نارملی کہ مالک اس کو بلاتا ہے اس کسٹمر کے سامنے کہ آپ نے کیا کیا ڈالا ہے، اور پھر وہ بل بناتے ہیں اس طرح سے. یہ بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق کو چھپا رہا ہے، اور اس کا حق کہ وہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ غلط بل بنا کے دے رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو غلط بل بنا کے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے خیر اس معاملے میں فتویٰ جات بھی مل گئے تھے، مگر میرا دل نہیں مانا، میں نے اپیل وہ اختیار نہیں کی. بڑے عزیز ہیں یہاں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں واپڈا سے، وہ اپنا اکاؤنٹنٹ تھے، اکاؤنٹس برانچ میں تھے، چیف اکاؤنٹنٹ تھے. وہ بارش ہیں، نمازی ہیں، آپ اسی محلے میں رہتے ہیں. انہوں نے بھی ساری عمر جہاد کی ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ جاب کے بعد ڈبہ بنایا تھا اور رینٹ پر وہ ڈبہ اپنا چلاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کمایا نا وہ مجھے شاید میں اگر اوپر کی کمائی سے کماتا تو مجھے اتنا حاصل نہیں ہو سکتا. کل میں میرے بچیوں اور بچوں کو گورنمنٹ میں ان کے گورنمنٹ جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ انہیں داخلے ملے ہیں، میڈیکل کالج میں ملے ہیں، یونیورسٹی میں ملے ہیں. تو میں اللہ پہ بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے حرام سے بچایا ہے، اور میں شاید وہاں پہ اتنے پیسے اگر کماتا تو شاید میرے بچے شاید کوئی بھی نہ پڑھتے یا زیادہ پیسے لگتے. تو مجھے حلال سے اتنا ہو گیا کہ میرے بچے سارے پڑھ گئے ہیں، تو میں اللہ سے بڑا خوش ہوں اپنے اللہ. ہاں نہیں، یہ بات درست ہے. حرام میں نا برکت نہیں ہوتی، جیسے پیسہ آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے. حرام کی کمائی والا بندہ ہمیشہ ڈپریشن میں، پریشانی میں رہتا ہے، مطلب اس کی جیب خالی رہتی ہے ہمیشہ. وہ قاسم علی شاہ ایک دفعہ لگا ہوا تھا کسی اینکر پرسن کے، خیر وہ تو کسی اینکر پرسن کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کی کمائی حرام کی یا حلال کی، لیکن وہ ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ دعا کرے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو کہتا میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کتنی آمدن ہے، کہہ رہی تھی بس یہی کوئی 13-14 لاکھ. تو کہنے لگا میں نے اسے کہا کہ تیرے خرچے پورے نہیں ہوتے تو پھر کس کے پورے؟ جس کی 13,000 تنخواہ ہو. سر اگر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ بڑے گروپ میں کام کرتا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ ہوگا یا انڈائریکٹ ہوگا؟ کیا وہ کر سکتا ہے؟ پھر تو وہ کوئی کسی گروپ میں کسی میں بھی نہیں جاب کر سکتا ہے. دیکھیے ہر ایک بڑے گروپ میں ایسے ہی کرتے ہیں. اس میں اتنا دیکھ لے کہ غالب جو ہے نا، غالب اس کی مثال کے طور پہ وہ انوائسز بنا رہا ہے یا کچھ بھی کھاتے وغیرہ جو حساب وغیرہ، غالب اس کا اگر جواز کیا ہے نا تو بس غالب کا اعتبار ہوگا. غالب سے مراد مور دین 50%. کیونکہ اب کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی امپلائمنٹ ڈھونڈنا کہ جس میں آپ کہیں 100%، تو وہ بہت مشکل ہو گیا نا، ممکن ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جائے بندہ، وہ پاسبل نہیں. تو غالب کا جو ہے نا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے جی. بس ایک حدیث ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس، وہی بات آ گئی ہے کہ حق سے خاموشی اختیار کرنے والا وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے. یہ تو اس کے متعلق ہے نا، وہ حق تھا اور وہ خاموش رہا، اور جنہوں نے آپ سے پوچھا تھا. ہاں یہی ہے کہ گونگا شیطان، گونگا شیطان ہے جی. شیطان اخرس، نہیں سین سے اخرس. تھوڑا سا سر اس کو الیبوریٹ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو چھپا رہا ہے نا، حق کو چھپا رہا ہے. تو جو حق کو چھپا رہا ہے تو وہ ایک طرح سے گونگا بن گیا نا، گونگا بن گیا. تو صرف گونگا نہیں ہے، ساتھ میں شیطان بھی ہے. اس میں وہ ملوث نہیں ہے، چھپا رہے ہیں. ہاں چھپا رہے ہیں. اس طرح تو وہ کیونکہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یہ اگرچہ اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کے دین کو چھپانا، یہ آیت اس کے بارے میں، لیکن اس میں حق بات بھی تو شامل ہے نا. کوئی بھی حق بات، کوئی بھی سچ بات. اچھا کوئی بھی سچ بات سے مراد یہ ہے نا اب دنیا جان کی سچ بات تو میری ذمہ داری نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جہاں جس جگہ میں کھڑا ہوں اب یہاں مجھے پتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور اگر میں نے اس کو چھپا لیا تو اگلے کو ہو رہا ہے نقصان، اگلے کو نقصان ہو رہا ہے میرے اس چھپانے کی وجہ سے. تو اب یہاں وہ مراد ہے حق کو چھپانا. یعنی دنیا جہاں کا حق اب ظاہری بات ہے بندہ تو نہیں نا بیان کر سکتا، اور نہ
ये वही बात आ गई जो आप बता रहे हैं, वो इनवॉइसेस वाली। हाँ। अगर वो खुद दे रहा है तो उसको तो पता है कि तो बनाए रहा है, लेकिन साथ वाला वो कह रहा है मेरे हाथ से नहीं, मैंने पकड़ के आगे नहीं पकड़ाई, मैं तो मुलविस नहीं हूँ भाई, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो गूंगा शैतान है, कोई भी नहीं बचा। चलें जी, फिर आज इतना ही काफ़ी। ये इन्होंने यहाँ पे वैसे जिक्र नहीं किया, मैं देख लेता हूँ। ये बंद कर दें। हाँ, बंद कर दें इसको।